قسم سے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی ترکی جا رہی۔ کانوں میں ہینڈ فری ٹھوسے وہ کال پر موجود اپنی فرینڈ سے پرجوش انداز میں کہتی ہوئی اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ ایک دفعہ غور سے ٹکٹ دیکھ لو بی بی، شاید یقین آ جائے۔ مینش نے اس کی ایک ہی بار کی تکرار پر تنک کر کہا، لیکن اس نے بے تحاشا خوشی میں اگنور کر دیا۔ ہائے، میرا دل کر رہا کہ جو ہی میں ترکی کی سرزمین پر پاؤں رکھوں، جہان سکندر مجھے آن ملے۔ اس کی جذباتی آواز پر ساتھ چلتے زاویار نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن وہ متوجہ ہوتی تب نہ۔ جہان سکندر فکشنل کریکٹر تھا، منم نے سب سے اسے یاد کروایا۔ ویسے بہت بے وفا ہو تم، ارما کو بھول گئی کہ اسے کتنا کریز تھا ترکی گھومنے کا، سمیرا نے ملامتی انداز میں کہا۔ اس کے لیے سچے دل سے بس یہی دعا ہے کہ نمیر اس کے حق میں بہتر ہو اور وہ اسی کے ساتھ ان جگہوں کو گھومنے آئے، وہ پرخلوص لہجے میں بولی۔ اور اب ہماری یہ دعا ہے کہ تم زاویار سر کے ساتھ اس جگہ کو بہت اچھے اور یادگار طریقے سے وزٹ کرو، اور خبردار کسی بھی موقع پر ہمیں بھولی تو۔ مینم نے اسے دعا دیتے ہوئے آخر میں دھمکاتے لہجے میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے مجھے اب افسوس ہو رہا کہ میں ایویں آپ کو اس کنٹری میں لے کر جا رہا ہوں جہاں آپ کے کرش لنکڈ ہیں۔ جہاز کی سیٹوں پر بیٹھتے ہوئے اس کے کال بند کرتے ہی وہ افسوس کرتے ہوئے بولا تو اس نے تندی سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد مت کروائیں وہ لمحہ جب کوئی انکل سے کہہ رہا تھا کہ ڈیڈ اس کیس کے لیے ترکی جانا بہت ضروری ہے، جبکہ میرا کہیں جانے کا ارادہ بعد میں بنا تھا۔ اس نے بنا کسی لحاظ کے اسے کہا تو اس نے جواباً آنکھیں گھماتے اسے دیکھا۔ کیس کے لیے اکیلے آیا جایا کرتا ہے محترمہ، وہ چڑھانے والے انداز میں گویا ہوا تو وہ چڑ بھی گئی۔ مجھے اس لفظ سے مت پکارا کرے، وہ خفگی سے کہتی اناؤنسمنٹ ہونے پر سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ہوائی سفر تھا، مگر اپنے جوش اور خوش ہوتے وہ ڈر کو کسی حد تک کنٹرول کر چکی تھی۔ کیا پکارا کروں پھر؟ وہ اس کی جانب ہلکا سا رخ موڑتا یوں پوچھنے لگا گویا گمبھیر مسئلہ زیر غور ہو۔ آپ مجھے، وہ بولنے لگی جب جہاز کے ٹیک آف کرنے پر ہزار کوششوں کے باوجود اس کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی تو اس نے بے اختیار اس کے بازو کو زور سے جکڑا۔ وہ میرے نصیب کے حرف تھے جو میرے لیے نہ لکھے گئے، تیرا ہمسفر یہ دعا کرے ہے جہاں بھی تو خوش رہے، تیرا ساتھ چلنا محال تھا جو رکے تو سانس ٹھہر گئے، یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ پستہ کلر کا نیٹ کا موتیوں سے سجا دوپٹہ جس کے کنارے لائٹ پیچ کلر سے سجے ہوئے تھے، پستہ کلر کی لانگ برائڈل شرٹ اور ریڈ لہنگے میں ملبوس وہ سرخ زرتار موتیوں سے سجا دوپٹہ، بازوؤں پر ٹکائے سفید موتیوں سے سجے نیکلس اور گلوبند کو گلے میں پہنے، جھومر ٹیکا اور نتھ پہنے، ہاتھوں اور بازوؤں پر بھر بھر کر جولری اور چوڑیاں پہنے، پیروں میں سلور اور پستہ نگوں سے سجی برائڈل ہیل پہنے، وہ آج پھر سے سب حقائق اور حالات سے بے نیاز بھاگتی ہوئی سب کو ایک ہولناک منظر یاد کروا گئی۔ اس کے یوں دوڑنے پر اس کے زیورات کھنکتے ہوئے شاید اس کے پیروں پر زنجیریں ڈالنا چاہتے تھے، پتہ نہ کہ وہ کسی اور کے نام ہو چکی ہے، مگر وہ اس سب سے بے بہرا تھی۔ اسے یوں دوڑتے ہوئے دیکھ کر بسمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی جگہ، اسی لباس اور اسی حلیے میں وہ کچھ عرصہ قبل اپنی زندگی کی خوشیاں بچھانے جا رہی تھی، مگر آج وہ یوں بے قرار اپنی خوشیوں کے قاتل کی زندگی بچانے جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی تھی جب اس کے زیورات کی چھنکار نیچے کھڑے نفوذ پر سور کی طرح اتری۔ انہوں نے شوق نظروں سے اسے دیکھا جس کا سرخ زرتار دوپٹہ اس کے بائیں بازو سے نکلتا سیڑھیوں پر جھول رہا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ بھائی پلیز رک جاؤ، وہ لرزتی کانپتی آواز میں پستل تھامے کھڑے ارہم کو دیکھتی بولی، جس کے سامنے سر جھکائے نڈھال اور کمزور سا اسفندیار کھڑا تھا، مگر وہ اسے نہیں بلکہ بھائی کو دیکھ رہی تھی جو شررباز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واپس جاؤ تم، وہ دانت پیستے ہوئے گرایا، مگر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ یہ بھی شکر تھا کہ سب مہمان اور گھر کے بڑے باہر لان میں تھے۔ اس وقت وہاں صرف ارہم، سرغام، اسفندیار اور فارس کے علاوہ بس وہ تھی۔ جبکہ ریلنگ کو تھامے کانپتے قدموں سے سیڑھیوں پر کھڑی بسمہ آنے والے وقت کو سوچ کر ہی فک ہوئی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے بھائی اسے جانے دو، وہ اس کا بازو تھامتی ہوئی ملتجی ہوئی جب اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ تم اندر دفع ہو جاؤ ذری، یہ اس کمینے کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا جو ہمارا تماشا بنانے کے بعد یوں منہ اٹھائے پھر سے چلا آیا۔ اس کے بھائی غیظ و غضب کے مارے منہ سے کف اڑا رہے تھے۔ بھائی ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی سے سک اٹھی تو پیچھے کھڑے اسفندیار نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کے روپ سروپ کو دیکھا تو شدت سے اپنے عظیم نقصان کا اندازہ ہوا۔ اس ذلیل انسان کے لیے مرنا چاہتی ہو تو شوق سے مر جاؤ، خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفنا کراؤں گا، وہ صفاقی سے بولتا دروازے پر ابھی پہنچے زیڈ کا بھی دل لرزا گیا۔ خدا کے لیے بھائی مجھے اس گھر سے رخصت کر رہے تو میری جھولی میں میری التجا کا مان دے دو، وہ اس کے سامنے اپنا پیچ دوپٹہ پھیلاتی تڑپتی ہوئی بولی۔ سب کو ششدر کر گئی، جبکہ دروازے پر کھڑے وجود نے گہری اذیت کے باعث لب دانتوں میں زور سے دبائے۔
ایک مرد کی اس سے بڑی کیا سزا، کیا اذیت ہوگی کہ اس کی بیوی شادی کے روز کسی دوسرے کی زندگی کی بھیک مانگے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیسے اس کی زندگی بچانے کا سوچ بھی سکتی ہو جو تمہارا مجرم ہے؟ اس کا بھائی بے بسی نما غصے سے اس کے جھکے وجود کو تک رہا تھا۔ میں اس وقت اور کچھ نہیں سوچ پا رہی سوائے اس کے کہ یہ پھپھو کی آخری امید ہے۔ میں اپنے لیے نہیں بلکہ پھپھو کے لیے آپ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی۔ وہ روتے روتے مزید بولی تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے کہ اس نے حوالہ ہی ایسا دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے ارادے پر عمل نہ کر پایا۔ فارس بھائی، لے جائیں اسے پلیز یہاں سے، اور کوشش کیجیے گا کہ آئندہ یہ اس طرف کا رخ نہ کرے۔ اپنے بھائی کی بے مہر سرد آواز پر تشکر کے مارے ہاتھوں پر سر ٹکاتی رو دی۔ روتے روتے نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نگاہ سرخ کان سے بھوری آنکھوں سے ٹکرائی، اسے شدر سا کر گئی۔ اسے یوں ٹھٹکتا محسوس کر کے جب باقی سب نے بھی نگاہ گھمائی تو بلیک ٹیکسیڈو میں ملبوس زیڈ پر نگاہ گئی تو سب جذبت سے ہو گئے۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا تکلیف دہ مقام آیا تھا اس کی زندگی میں۔ ایک طرف وہ کھڑا تھا جس نے دل اور روح کو چھلنی کیا تھا، تو دوسری طرف وہ جس نے اس کی چھلنے وجود پر اپنی فتح کا جھنڈا یوں گاڑا تھا کہ وہ پھڑپڑا بھی نہ سکی۔ بسمہ، لے جاؤ اسے اوپر۔ بسمہ نے جب اسے آ کر تھاما تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں اب اسفندیار اور فارس بھائی نہیں تھے بلکہ وہ سنجیدگی سے نہ جانے اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا بات کر رہا تھا۔ اسے یکایک احساس ہوا کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنے سابقہ شوہر کی زندگی مانگ رہی تھی وہ اب اس کا شوہر تھا۔ اس کے ذہن میں کل والے الفاظ گونجے، فریض ملک ولد امجد ملک، آپ کو زاویار عباس ولد عباس علی، سکہ رائج الوقت بعوض 50 لاکھ نقد، زیڈ مینشن اور زیڈ فیکٹریز حق مہر کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وقت نے مجھ سے معذرت کی ہے، میرے سب سے بڑے خسارے پر۔ اسے نہیں پتا چلا تھا کہ کب بسمہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر گئی، اس کے بھائیوں اور اس کے بیچ کیا بات ہوئی۔ وہ بس دل میں اترتے اس پختہ احساس کے ہاتھوں ساکت تھی کہ زاویار نے ہی اسفندیار کو منظر سے ہٹایا تھا اور اب اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے اور اس کی نظروں میں اسے گرانے کو اسے آج کے دن یہاں لے آیا تھا۔ جو شخص گزشتہ 1.5 سال سے غائب تھا وہ آج ہی کے دن کیوں واپس آیا؟ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسے یہاں اس طرح لانے والا وہی تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ بعض اوقات انسان کو رشتے مجبور کر دیا کرتے تھے۔ اپنے والدین اور بھائیوں کے چہروں سے جھلکتا مان اور التجاؤں سے کسی سنگین فیصلے سے روک رہے تھے اور وہ چپ چاپ اپنا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چپ، بول مت، سانس نہ لے، فیصلہ ہے بزرگوں کا۔ سر جھکا، اعتراض مسترد، استفسار رائگاں، سنگھار کر دفن ہو جا۔ اسے اپنی دم گھوٹتی سوچوں میں محسوس ہی نہ ہوا کہ کب اسے کولون اور سگریٹ کی مہک سے مہکتے ہوئے زاویار کے پہلو میں بٹھایا گیا، جبکہ وہ اس وقت اس کو اپنے پاس اپنے قریب پا کر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا، تمام دکھوں اور الزامات سے بالاتر ہو کر۔ وہ اس وقت بس یہی سوچ رہا تھا کہ جس کی خواہش اس کے دل نے کی تھی، جس کی محبت اس کے رب نے اس کے دل میں ڈالی تھی، وہ اس وقت پور پور سجائے اس کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سپاٹ سا چہرہ لیے سامنے پڑے ٹیبل کو یک ٹک گھورے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا۔ تبھی اس نے تقریب میں شامل عورتوں کی دبی دبی سرگوشیاں سنی تو سراسر پریزے کے کردار پر وار تھے۔ اس نے اپنے ابلتے خون کو بمشکل کنٹرول کیا، وہ یہاں اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان الزام تراشیوں پر اس کے چہرے پر چھائے جمود میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی مانند اسٹل اس کے ساتھ برف کی سل کی مانند بیٹھی تھی، جس کا ظاہر ٹھنڈا مگر اندر سے وہ آتش فشاں بنی ہوئی۔ اس کو دیکھ کر زاویار کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ آج وہ یہاں سے پریزے کو رخصت کروا کر لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ رنگوں، خوشبوؤں اور مسکراہٹوں کی دیوانی الہڑ سی زری کو شاید یہیں چھوڑ کر جا رہا تھا کہ پریزے کے پتھریلے وجود تلے زری کا محبت بھرا پیکر شاید کہیں دب گیا تھا، اور اسے اس وقت کا انتظار بہت ہمت کے ساتھ کرنا تھا کہ جب وہ پریزے کے ساتھ ساتھ زری کا احساس بھی پا لے گا کہ اسے عشق تو اسی سے ہونا تھا۔ کچھ مراسم ہوتے ہیں ازل سے تحریر شدہ، یوں ہی نہیں ہو جاتی ہیں نسبتیں ہمدم۔ اس کے ہمراہ استنبول ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی اس کا دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کا من کیا وہ چیخ چیخ کر بولے کہ جہان سکندر اور حیا سلیمان کا ترکی اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ ان ہواؤں کو خود میں محسوس کر رہی تھی جن ہواؤں میں اس کے پسندیدہ لوگ بستے تھے۔ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ اس کے چہرے پر چھائے پرجوش اور رنگوں بھرے تاثرات نے اس کے دل میں اطمینان سا بھر دیا، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بہت زیادہ۔ وہ کھل کر مسکراتی ہوئی بولی تو وہ جواباً مسکرا دیا، ویلکم ٹو مائی ٹرکی۔ اس کا دل سرشاری سے گنگنائے جا رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلے ہی تھے کہ سامنے سرمئی کار کے ہمراہ ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔
یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ عباس انکل ترکی کے رہائشی ہیں، اس لیے ان کے بزنس کا ایک حصہ یہی ہے۔ تبھی وہ یوں ملازم کی موجودگی پر حیران نہ ہوئی تھی جو ان کا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ ہم کہاں رکیں گے؟ اس نے مدھم سی آواز میں اس سے پوچھا۔ نیئر ٹو باسفورس برج۔ اس کے جواب پر وہ ہلکا سا مسکرا دی اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے موبائل نکالا اور شیشہ نیچے کرتی وہ ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لیتی گزرتے مناظر کو کیپچر کرنے لگی۔ پریزے کھڑکی بند کر دیں، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے یک ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی سرخ ناک اور ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے لانگ وائٹ اینڈ بلیک شرٹ ہمراہ بلیک ٹراؤزر جس کے اوپر کوٹ پہنے ہوئے بلیک سٹالر کو مفرل کی طرح گردن کے گرد لپیٹے ہوئے اشتیاق سے بیٹھی ہوئی پریزے سے کہا، مگر بے سود رہا۔ باسفورس برج، جسے اسٹریٹ آف استنبول بھی کہا جاتا ہے، ایک قدرتی تنگ اسٹریٹ اور خوبصورت واٹر وے ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان باؤنڈری کے کام کرتی ترکی کو اناطولیہ کے درمیان تقسیم کرتی ہوئی انٹرنیشنل نیویگیشن کا کام بھی کرتی ہے۔ باسفورس برج مرمرا سی اور بلیک سی کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس برج کے نزدیک نہایت خوبصورت ترین ولاز اور چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے جن کی بالکنی میں کھڑے ہو کر آپ باسفورس کے دلکش نظارے انجوائے کر سکتے ہیں، اور یہ دلکش نظارے رات کی چاندنی اور برج کے کنارے لگی لائٹس کی روشنی میں ایسا مسحور کن منظر پیش کرتے تھے دل دم بہت سا رہ جاتا۔ مختلف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کو جھٹکا لگا تب جب گاڑی باسفورس سے گزرتی ہوئی اس کی نزدیکی کروز لائن کے پاس بنے خوبصورت گھروں کے سامنے گزرتی ہوئی ایک خوبصورت اور دیدہ فریب سفید رنگ کے ولا کے پاس جا کر رکی جس کی باؤنڈری وال کے اوپر لگی تختی دور سے ہی نگاہوں کو جکڑ رہی تھی، جس پر بہت ہی واضح الفاظ میں لکھا تھا، عباس ولا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتری اور لکڑی کا مین ڈور کھولتی ہوئی زاویار کے ہمراہ لہلہاتی ہوئی سبز گھاس سے سجے خوبصورت لان میں داخل ہوئی تو ایک پل کو رکی، پھر شرارتی انداز میں گویا ہوئی، کیا ہمیں بھی اتا ترک لوگوں کی طرح گھاس پر ننگے پاؤں چلنا ہوگا؟ اس کے لہجے کی شوخی محسوس کرتے ہوئے وہ بھی جواباً مسکرا کر بولا، چونکہ میں آتا ترک ہوں اس لیے آپ کو رعایت دے دیتا ہوں، اپنے سسر کے سامنے یہ غلطی مت کیجیے گا۔ وہ جو مزے سے اس کی بات سن رہی تھی اس کے سسر کہنے پر جھیپ سی گئی، تو مطلب آپ کے سامنے میں جوتوں سمیت گھر میں گھوم سکتی؟ رہائشی حصے میں داخل ہوتے ہوئے وہ پھر سے اسے چھیڑتی لکڑی کے بنے خوبصورت فرش پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے بولی، جبکہ تائرانہ نگاہیں گھر کے انٹیریئر کو چیک کر رہی تھیں جس میں ترکی کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا رنگ بہت نمایاں تھا۔ دھیان کیجیے گا کہ کہیں میرے اندر کا آدھا ترک جاگ نہ جائے، اس نے لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا، مگر اس نے رتی بھر بھی پرواہ نہ کی۔ آپ کے اندر کا ترک اگر جاگا ہوتا تو میں ایویں ادھر آتی، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے جس طرح سے کہا تھا وہ مسکراہٹ دباتا ملازم کو سامان رکھتا ہوا دیکھنے لگا۔ آئے واللہ، شکریہ، وہ پورے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی ملازم سے بولی۔ یہ بھی ستم تھا کہ ارطغرل غازی کے بعد ترکش سیریز دیکھنے کے بعد اس نے ترکش لینگویج کی آن لائن کلاسز لینی شروع کر دی تھیں۔ وہ پراپر بول تو نہیں سکتی تھی مگر کچھ الفاظ سمجھ اور بول لیتی تھی، اس لیے ابھی اپنی ترکی جھاڑنی اس نے مناسب سمجھی۔ بنا اس کی گھوری کی پرواہ کیے آج بہت عرصے بعد اس نے اس میں پرانی پریزے کی جھلک دیکھی تھی، الرٹ سی شو خوشیوں سے جھومتی ہوئی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ دلی طور پر سرشار تھا، مگر کچھ مسنگ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، کیونکہ پریزے کے رویے کی اس حد تک تبدیلی کے پیچھے صرف ترکی آنا نہیں تھا بلکہ کوئی اور بہت بڑی وجہ تھی جس سے وہ تاحال لا علم تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی امیر فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ کمرے کے آرکیٹیکچر اور انٹیریئر کو دیکھ کر اس نے سادگی سے کہا، اس امیری کو پانے کو نہ جانے کیا کچھ کھویا ہے۔ اس کے لہجے میں اچانک ایک دکھ سا ہلکورے لینے لگا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ریسٹ کریں، ابھی پھر رات کو کروز پر بھی چلیں گے۔ اسے نرمی سے ٹالتا ہوا وہ موبائل نکالتا ٹیرس کی جانب بڑھتا خود کو مصروف ثابت کرنے لگا تو پریزے کو محسوس ہوا کہ اس کا شوہر ایک پھرتی مسٹری تھا جس کی پرتیں تاحال اس کے سامنے نہیں کھلی تھیں، لیکن وہ ساری سوچوں کو سر سے جھٹکتی ہوئی سوٹ کیس سے اپنا سوٹ نکالتی فریش ہونے چل دی۔ میرے اندر بہت دن سے کہ جیسے جنگ جاری ہے، عجیب بے اختیاری ہے، میں نہ چاہوں مگر پھر بھی تمہاری سوچ رہتی ہے، ہر ایک موسم کی دستک سے تمہارا عکس بنتا ہے، کبھی بارش تمہارے شبنمی لہجے میں ڈھلتی ہے، کبھی سرما کی یہ راتیں تمہارے سرد ہاتھوں کا دہتا لمس لگتی ہیں، کبھی پتجھڑ تمہارے پاؤں سے روندے ہوئے پتوں کی آوازیں سناتا ہے، کبھی موسم گلابوں کا تمہاری مسکراہٹ کے سبھی منظر جگاتا ہے، مجھے بے حد ستاتا ہے، کبھی پلکیں تمہاری دھوپ اوڑے جسم و جاں پر شام کرتی ہیں، کبھی آنکھیں میرے لکھے ہوئے مصروں کو اپنے نام کرتی ہیں، میں خوش ہوں یا اداسی کے کسی موسم سے لپٹا ہوں، کوئی محفل ہو تنہائی میں یا محفل میں تنہا ہوں، یا پھر اپنی لگائی آگ میں بجھ بجھ کر جلتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے میرے اندر بہت دن سے کہ جیسے جنگ جاری ہے، عجیب بے اختیاری ہے، اور اس بے اختیاری میں
میرے جذبے، میرے الفاظ مجھ سے روٹھ جاتے ہیں۔ میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتا، میں کچھ بھی لکھ نہیں سکتا۔ اداسی اوڑھ لیتا ہوں اور ان لمحوں کی مٹھی میں تمہاری یاد کے جگنو کہیں جب جگمگاتے ہیں یا بیتے وقت کے سائے میری بے خواب آنکھوں میں کئی دیپ جلاتے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے تم کو بتانا ہے کہ رت بدلے تو پنچھی بھی گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ سنو جانا، چلے آؤ، تمہیں موسم بلاتے ہیں۔ رف سی بلو جینز کے ساتھ بلو ہی ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور جاگرز پہنے وہ ناک کی سیٹ میں چلتا جا رہا تھا، جبکہ چہرے پر شکستگی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت جن عذاب کن سوچوں میں گم تھا، ان کا عکس اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے آج وہ وقت یاد تھا جب اس کی شادی زری سے ہونے والی تھی اور وہ چاہے جانے کی خماری میں ڈوبا ہوا اسے لینے جانے کی تیاریوں میں مگن تھا، جب اس کے موبائل پر ان نون میسج آیا جس پر اسے باہر بلایا گیا تھا اور وہ تجسس کے مارے باہر نکل گیا، اور تبھی سرخ رنگ کی وین اس کے قریب آئی جس میں بیٹھے نفوس نے اسے اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ چونکہ شادی کا گھر تھا، کسی نے گاڑی کے آنے جانے کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ گاڑی ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کے سامنے جا رکی اور پھر اسے زبردستی ایک کمرے میں لے گئے، اور وہاں جو اس سے ڈیمانڈ کی گئی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، مگر میرب کی دھمکی اور دکھائی جانے والی چند تصاویر نے اس سے وہ کام کروا لیا جو آج تک اس کے لیے پچھتاوا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً جگہ تبدیل کرتے رہے اور پھر اچانک ہی ایک دن اسے آزاد کر دیا گیا۔ عین زری کے گھر کے سامنے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر چلا گیا کہ شرمندگی کا احساس حاوی ہوا جا رہا تھا۔ وہ چند قدم ہی چلا کہ اس پر اس ہولناک حقیقت کا ادراک ہوا کہ زری آج کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ جو دل میں خود غرضی سے سوچے جا رہا تھا کہ وہ معافی تلافی کے بعد زری کو پھر سے پا لے گا، اس بات نے اس کے حواس چھین لیے اور پھر توقع کے عین مطابق سب اس سے شدید نالاں تھے، لیکن اس کے تڑپتے دل پر پھوار تب پڑی جب اس نے زری کو خود کی زندگی کے لیے لڑتے دیکھا، مگر اسے غور سے تکنے کے بعد اس کے وجود پر چونٹیاں سی رینگنے لگیں کہ وہ آج کسی اور کے نام کا ہار سنگھار کیے ہوئے تھی، اور پھر وہ زندگی کی سب سے بڑی بازی ہارتا ہوا ادھر سے ناکام اور شرمسار سا نکلا جب اس کی بدحواسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پھر سے اسی سرخ وین میں کھینچ لیا گیا، اور پھر اس قید سے رہائی کا نظارہ اس نے ہاسپٹل کے کمرے میں دیکھا جہاں زری اس کے لیے رو رہی تھی۔ یہ احساس اسے جینے کی امنگ دے گیا۔ تب اس نے سوچا کہ جیسے بھی کر کے وہ واپس اپنے پاس لے آئے گا، مگر اسے تب منہ کی کھانی پڑی جب اس نے ہوش میں آتے ہی وہ دھاگے اپنے ہاتھوں میں دیکھے تو کبھی وہ اپنی کلائیوں میں باندھا کرتی تھی اس کی محبت کی خاطر، اور پھر اس کی لاتعداد کالز پر اس کا کال ریسیو نہ کرنا، اس سب نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ تب سے اس کے اندر ایک آگ سی لگی تھی زری کو واپس پانے کی۔ تب اس نے زری کے متعلق معلومات شروع کر دی تھی کہ اس کی شادی کیسے ہوئی، شوہر کیسا ہے، کیا کرتا ہے، یا ان کے آپسی کے تعلقات کیسے ہیں۔ ان معلومات سے بھی اسے کوئی حوصلہ افزائی نہ ہوئی جب یہ خبر بجلی بن کر اس کے سر پر گری کہ وہ دونوں ترکی ہنی مون پر جا چکے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ترکی جانے کا کس قدر کریز تھا، اور اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ جب بھی ترکی کی بات کیا کرتی تھی وہ اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ ان گنت یادیں تھیں جو اسے چپتی جا رہی تھیں، لیکن ایک بات تھی جو اس کے اندر پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ زری کا پانا ہے، کیونکہ محبت تو اسی سے کرتی تھی نا، اس لیے زری کو پانا یا واپس بلانا مشکل نہیں تھا۔ اس کے پختہ ارادوں پر فضائیں سوگواری سے مسکراتیں، آسمان کو تکنے لگیں کہ نہ جانے کب تقدیر ایسا کون سا کھیل کھیلے گی۔ کیا تقدیر پھر سے چھین لے گی زاویار سے اس کی محبت؟ کیا پھر سے جیت جائے گی اس فنیار کی خود غرضی اور مردانہ تسکین؟ کیا زری زاویار کو چھوڑ کر واپس ہاتھ تھام لے گی اپنی کم گشتہ محبت کا؟ اور ان سب باتوں کا جواب وقت کے پاس تھا، اور وقت سے اچھا کوئی جواب گنا تھا۔ محترمہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ سونے میں اتنا وقت ضائع کریں گی۔ وہ جو اس سفید اور گرے تھیم کی نسبتاً چھوٹی چھت والے کمرے میں بالکونی کے کرٹنز پیچھے کیے ریلنگ کے پاس کھڑی روشنیوں میں بھیگے مرمرہ کو دیکھ رہی تھی، پشت سے آتی آواز پر وہ چونکی۔ اسے اس کی بات مکمل سمجھ تو نہیں آئی، مگر آدھی ادھوری بات پر اس نے اس کا مطلب سمجھ لیا، اور فریش ہونے کے بعد سب کو کالز کرنے کی وجہ سے لیٹ سوئی، اور پھر آلکسی کی وجہ سے رات کو لیٹ اٹھی تو وہ کروز نہ جا سکے، اس لیے وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ یورول مستم، میں تھک گئی تھی، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ترکی کا سفر کرتے تھک گئی؟ وہ متاثر لہجے میں بولا تو اس کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ انسان ہوں میں بھی، اس کا لہجہ ہلکا سا غفلت زدہ تھا۔ اوکے ریلیکس، کیا کھائیں گی؟ اس نے نرمی سے اس سے پوچھا جس کے گال خفگی سے پھولتے جا رہے تھے۔ کچھ بھی، اس نے چوائس اس پر چھوڑ دی۔ اوکے، وہ اسے کہتا انٹرکام پر اس کے لیے ڈنر آرڈر کرنے لگا، جبکہ وہ وہیں کھڑی پھر سے نظاروں میں مگن ہو گئی۔ کیسا لگ رہا ہے یہ؟ کچھ دیر بعد اسے اپنے بہت قریب سے اس کی سانسوں کی گرمی کے ساتھ ہی اس کی گھمبیر آواز سنائی دی تو وہ بغیر مڑے بولی، میسمرائزنگ۔
استنبول کی روشنیوں میں نہایا ہوا یہ برج اور برج تلے بہتا یہ مرمرہ مجھے کھینچے جا رہا ہے، وہ مدہوشی سے بولی، اور مجھے مرمرہ کے قریب بالکونی میں کھڑی ایک نازک سی لڑکی جو رگو جاں میں بستی ہے، استنبول کی ہواؤں میں مسحور ہوتی فاسفورس کی روشنیوں میں نہائی یہ لڑکی میری سانسوں میں قطرہ قطرہ نشے کی مانند اتر رہی ہے۔ پرفسوں بھاری لہجے میں بولتا ہوا وہ مغرور مرد اس وقت اسے اس کی تمام فینٹیسی، تمام خوابوں سے کھینچتا ہوا ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں وہ قدم نہیں رکھ سکتی تھی، مگر وہ روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور پھر اس کی جھکی ہوئی سیاہ پلکوں کی لرزش کو دیکھا۔ پریزے، اس کی سرگوشی نما آواز پر اس کی دھڑکنیں انتشار کا شکار ہوئیں، لیکن اس نے نہایت مشکل سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور اس کی چمکتی گہری آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ٹھاٹھے مارتا سمندر اسے ڈبونے لگا، مگر اسے ڈٹ کر مقابلہ کرنا تھا، اسے اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ اس رشتے کو لے کر چلنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسے کسی جذبے کو دل میں پنپنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے نرمی سے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس کا خوبصورت اور دلکش امریکن لب و لہجہ اس کمرے میں گونج اٹھا۔ You are my sunshine. I wasn't looking for love. When I met you, I was happy on my own, connected with my life, living my passion. Thriving, I was satisfied with the hues of black and grey, with the melodies of the birds chirping, and the calming waves of the sea. A book in my hand, a warm coffee, and a rainy afternoon. Honey, I wasn't looking for you. Honey, I wasn't looking for love. You are my sunshine, a reason behind my every single smile. The pot of gold at the end of the rainbow, a true love kiss, my happy ever after. Honey, I wasn't looking for love when you found me, and I am glad you did. اس کے ہولے ہولے گنگنانے کے سے انداز میں اس کے الفاظ پر اس کا سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اسے نہ جانے کیوں احساس ہوا کہ اسے اس پرشدت شخص کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے اس کی دیوانگی سے خوف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، دروازے پر ہوتی دستک نے اس پرفسوں ماحول کا سحر توڑ دیا۔ شاید کھانا آ گیا، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کے حسین منظر کو دیکھتا، اس کی مسکراہٹ میں گم ہوتا، اس پر آہستگی سے جھکا اور پھر پرشدت انداز سے اس کے رخساروں کو یوں چھوا کہ اس کی گھنی مونچھیں اور داڑھی اس کے ہونٹوں پر چھپتی محسوس ہوئیں۔ اس کے رگو پہ میں سنسنی سی دوڑا گئیں۔ وہ پیچھے ہٹیں، آپ پر آتے ہی یہاں کا اثر ہونے لگا، مجھے بھوک لگ رہی۔ وہ اسے پرے دھکیلتی، شرم و حیا کو بڑبڑاہٹ اور چنچلاہٹ کے پردے میں چھپاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اس انداز میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ مینو، دیکھیں بیٹا، آج میرے بہت اچھے بزنس پارٹنر گھر آ رہے ہیں، اس لیے آپ ان سے اچھی طرح ملیے گا۔ گردیزی صاحب نے منہ پھلائے بیٹھی بیٹی کو کہا تو اس نے منہ پرے کر لیا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ہماری مینو صاحبہ کو ڈانٹا گیا تھا صرف اور صرف چھوٹے موٹے ڈینٹس کی وجہ سے، اور اب وہ گزشتہ 3-4 روز سے منہ پھلائے گھوم رہی تھی۔ میرا بیٹا ناراض ہے مجھ سے؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو اس کی ناک سرخ ہونے لگی۔ مجھ سے فی الوقت بات مت کیجیے پاپا، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تو انہوں نے فوراً سہنے کی اداکاری کی۔ اوکے، تو کب بات کروں؟ ٹائم بتا دو پلیز، انہوں نے کہا تو اس نے شاکی انداز میں انہیں دیکھا۔ کبھی بھی بات مت کریں، جائیں اپنی چہیتی گاڑی سے بات کریں آپ۔ وہ گاڑی کو دانت میں چباتے ہوئے بولی جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ بچے، گاڑی کی بات نہیں ہے، بات آپ کی ہے، آپ کو چوٹ لگ سکتی تھی۔ انہوں نے رسانیت سے اسے سمجھانا چاہا تو اسے پھر سے وہ کمینہ بدتمیز شخص یاد آ گیا۔ ایک بار مل جائے سہی، چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا نا تو۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ چلیں بیٹا، آپ جا کر فریش ہوں، وہ شاید آ گئے ہیں۔ پورچ میں گاڑی رکنے پر وہ اسے ہدایت دیتے خود باہر چل دیے، جبکہ وہ بیزاری سے اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ وہ حسب عادت تیز تیز قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھتی ہوئی اپنی گلاسز کو ٹھیک کر رہی تھی، جب ایک زوردار تصادم کے نتیجے میں اس کا دماغ زوردار طریقے سے ہل کر رہ گیا، جبکہ یوں لگا جیسے ناک کی ہڈی چڑک گئی ہو۔ اب کیا نئی مصیبت رستے میں آ گئی؟ ناک سہلاتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر جو ہی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ تم بیہودہ بدتمیز انسان، سڑک پر بھی تمہارا مشن پورا نہیں ہوا جو تم یہاں پر اپنی تقریب کاری دکھانے آ گئے، اندھے چچندر۔ وہ جو بہت دلچسپی سے مسٹرڈ کلر کی شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس اپنے گھنگرالے بالوں کو کیچل میں جکڑے ہوئے اپنی ناک پر پھسلتی اینک کو ناک پر جماتی لڑکی کو تک رہا تھا، حواسوں میں آتے ہی اسے کرنٹ سا لگا۔ باقی سب باتیں تو ٹھیک ہیں، مطلب کمینہ، بیہودہ، بدتمیز، اس کے لیے قابل برداشت تھا، مگر یہ اندھا چچندر اس کی شاندار پرسنالٹی پر قیامت بن کر اترا۔ اوہ ہیلو تیز کام، تم ہو کون اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ اس نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا کہ وہ یہاں ڈیڈ کے ساتھ بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا اور کال پر بات کرنے کے لیے باہر نکلا تھا،
سب یہ حسین بلاؤ سے ٹکرا گئی۔ میں بتاؤں کون ہوں میں وہ ہوں جو تم جیسوں کے لیے موت ہوں، کہ جان بوجھ کر لڑکیوں سے ٹکرا کر سیٹنگ کرنا چاہتے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ کو اولوں پر رکھے تندی سے بولی، میں بھی جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیوں کو جو جان بوجھ کر ایسے بہانے کر کے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں سے باتیں بگاڑتی ہیں۔ اس نے لحاظ پرے پھینکتے ہوئے وٹے مارے۔ تم چچندر؟ وہ نوکیلے ناخنوں سے سجے ہاتھوں سے اس کو مارنے کو لپکی جب پاپا کی حیران آواز پر رک گئی۔ مینو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کے لہجے کا استعجاب واضح تھا۔ پاپا، یہ بدتمیز وہ غصے سے بولنے لگی جب وہ اسے ٹوک گئے۔ مینو، یہ میرے بزنس پارٹنر عباس علی کے بیٹے زارون عباس ہیں، اور بیٹا یہ میری بیٹی ہے ارمینا گردیزی۔ انہوں نے ان دونوں کا تعارف کروایا جو ایک دوسرے کو کینہ توز نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ چلیں اندر آئیں۔ وہ انہیں اشارہ کرتے ڈرائنگ روم کی جانب چل دیے تو وہ بھی سر جھٹکتے ان کے ہمراہ ہو لیے، دل میں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی ٹھانتے ہوئے۔ کس کی کال ہے؟ اس کے بازو پر سرک کے حمائل نے جب اسے فون اٹھاتے دیکھا تو فوراً بولی، تمہاری سوتن کی۔ اس نے آہستہ سے کہتے کال پک کی اور اس کے ناک چڑھانے پر ہولے سے اس کی ناک کو چھوا۔ وہ دونوں خاصی نازیبا حالت میں بیڈ پر ایک دوسرے کے قریب نیم دراز تھے۔ کیسی ہو؟ اس نے مخصوص انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جواباً اس کی مدھم آواز ابھری۔ میں بھی فٹ۔ کہاں ہو؟ حمائل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ گیس کریں کہاں ہیں؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا، مگر اس کا دھیان تو حمائل کی ادائیں اپنی طرف کر رہی تھیں۔ کدھر؟ وہ ایک لفظی سوال کرتا بولا۔ اسلام آباد۔ اس کے جواب پر اس کے حواس الرٹ ہوئے۔ اس نے حمائل کو پیچھے کیا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اسلام آباد کب آئی تم؟ اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز پرجوش ہو رہی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی؟ آخر ایکشن کا وقت آ چکا تھا۔ جس لمحے کا انتظار وہ شدت سے کر رہا تھا اس کی منزل قریب تھی۔ اس کی نگاہیں دلاویز کا جواب سنتے ہوئے کسی شاطر شکاری کی مانند چمک رہی تھیں، جبکہ دماغ اپنے گھٹیا پلان کو سوچتے ہوئے اس سے باتیں کیے جا رہا تھا جو اپنی بربادی سے بے خبر اس کے جال میں پھنستی جا رہی تھی۔ میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگوں میری زندگی میں؟ میری آس تم ہو۔ یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا؟ میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو۔ مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجیے گا، مکر جائیے گا۔ انہیں ترکی آئے 3 دن ہو چکے تھے اور زاویار کے کیس کی وجہ سے وہ زیادہ جگہیں گھوم نہیں سکے تھے ابھی تک، مگر پھر بھی ان کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ اور ابھی اس سویٹ روم میں رات کے پہر وہ اس کی مضبوط بازو پر سرک کے بہتی آنکھوں سے اس لمحے کو سوچے جا رہی تھی جس کے انکشاف نے اس کی ہستی تک ہلا دی تھی۔ وہ گزشتہ 2-2.5 سالوں سے یقین کے جس مینار پر کھڑی تھی، اس کی سیڑھی کسی نے یوں کھینچی تھی کہ منہ کے بل آ گری تھی، اور تب اس نے جانا کہ اس یقین کے مینار پر کھڑے کھڑے اس شخص سے کتنی زیادتی کر بیٹھی تھی جو اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتا، اس کے مان اور بھرم کو برقرار رکھتا، اس کی نفرت کو جھیل رہا تھا۔ تب اس نے ماضی کے ابواب کو سختی سے بند کرتے ہوئے اس کے ساتھ قدم آگے کو بڑھا دیے، مگر یہ مشکل تھا، بہت مشکل، کیونکہ چوٹ نہیں تھی تو درد بھی بے تحاشا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس سب سے بھی اسے نکال دے گا، مگر یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں مسلسل گریہ زاری میں مشغول تھیں۔ اس نے نظریں گھما کر اس کا مدھم نیلگوں روشنیوں میں نہایا ہوا خوبرو وجیح چہرہ دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس شخص کے احسانات، اس کی نوازشات، اس کی محبتوں کی بارش اس پر کچھ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، مگر وہ ایک کام کر سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کے متورم چہرے پر مسکان سی پھیلی تو اس نے اپنا سر اس کے کشادہ سینے میں گھسیڑا اور پلکیں موننے لگی، جبکہ درد میں ڈوبی مسکان اس کے چہرے پر ہنوز طاری تھی، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوچ تھی۔ ہاں، وہ اس شخص سے محبت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے بدلے میں اس سے کچھ اور تو کر سکتی تھی نا۔ میں نہ بس ان جگہوں کو گھومتی ہوئی، بس یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہاں جہاں سکندر اور ارطغرل گھومتے رہے ہیں، استنبول کی مشہور جگہوں میں سے ایک گلاٹا ٹاور گھومتے ہوئے وہ ویڈیو کیمرے سے مناظر دیکھتی، کسی کی زبردست گھوری کی پرواہ کیے بغیر چڑھانے والے انداز میں گویا ہوئی، اور میں صرف تم پر افسوس کر سکتی کہ جس نے ایک فکشنل کریکٹر کو سر پر سوار کیا ہوا۔ وہ چڑا زاویار کو رہی تھی، مگر جوابی کارروائی بینش کی جانب سے ہوئی تو اس کا منہ بن گیا۔ کبھی کبھی تم مجھے دشمنوں کی پارٹی لگتی ہو، ٹاور کی اونچائی کی جانب بڑھتے اس نے کلستے ہوئے کہا۔ ہاں یار پریزے، اس کی واقعی آج کل میں مروا کے ساتھ بہت باتیں ہو رہی تھیں، اکثر فری لیسنز میں یہ ان کے پاس پائی جاتی۔ مجھے بھی اس سے غداری کی بو آنے لگی۔ اب میں نے شرارت کو طول دیا تو اس نے گڑبڑا کر ہمراہ چلتے ہوئے زاویار کو دیکھا کہ آیا اسے برا تو نہیں لگا اپنی مدر سے ریلیٹڈ بات سن کر، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ غداری نہیں کر رہی، میں جو بھی کر رہی ہوں تم لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔
बीना का जोमाइनी लहजे में बोला गया डायलॉग उनके कहके छुड़वाता जावियर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मतलब अब तो गद्दारी का टाइटल कंफर्म है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैनम ने जोरों शोर से तायद की। जावियर सर, ये आप रात को इधर क्यों आए? दिन में क्या ज़्यादा बेटर व्यू नहीं दिखता? सुमेरा यानी सीमा ने वीडियो से दिखाई देते मनाजिर को देखते जावियर को मुखातिब करते हुए राय दी तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिस सीमा, वेट फॉर 5 सेकेंड्स। टावर के सबसे ऊपर फ्लोर पर पहुंचते हुए उसने उसे कहा और फिर अचानक परिजे के हाथ से मोबाइल लेते हुए उसने कैमरा फोकस किया तो पास खड़ी बेगम के अलावा उनकी हमजोलियों यकजुबान होती बेख्तियार बोल उठीं। वाओ, इट्स जस्ट लुक अमेजिंग एंड लुकिंग स्पीचलेस। ग्लाटा टावर के ऊपर फ्लोर पर खड़े होकर रात के इस पहर इस्तांबुल पूरी रोशनियों में डूबा हुआ था और इस कदर खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था कि आंखें इस हसीन मंजर पर जकड़ सी गई थीं। वैसे तो यहाँ की खूबसूरती दिन के वक्त भी होती थी, मगर रात के इस पहर यहाँ खड़े होकर पूरे इस्तांबुल और मरमरा का नज़ारा दिल और नज़र को लुभाता था। उसने नरमी से उन्हें बताया तो वो उसकी बातों से मुत्तफिक हुईं। वाकई सर, आपका रात के इस पहर यहाँ आने का फ़ैसला बहुत शानदार रहा। इसलिए अब हम आपको अकेला छोड़ते हैं कि हमें एंजॉय करवाने के बाद आप भी इसे अच्छे तरीके से एंजॉय कर लें। यू नो इट्स योर हनीमून ट्रिप। उसने उन्हें शरारती से कहते हुए वो परिजे के शर्म और खजालत से सुर्ख पड़ते चेहरे को तस्वर करती बिना मजीद कोई बात किए फ़ोन बंद कर गईं, जबकि उसका दिल किया वो उनकी कच्ची मरोड़ दे जो उनके विजिट को फजूल में हनीमून का नाम दे रही थी। हमारे अलावा सारी दुनिया को ये लग रहा कि ये हमारा हनीमून ट्रिप है। हद है। वो उसकी पुरशौक निगाहों से बचते हुए कलसते हुए बुड़बुड़ाई। मतलब आपको भी महसूस करना है कि ये आपका हनीमून ट्रिप है। उसका लहजा छेड़ता हुआ था। अगर आपने कोई फजूल हरकत की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। मुझे एंजॉय करने दें। वो उससे फासला कायम करती हुई धड़कते दिल के साथ बज़ाहिर वार्न करती हुई बोली। कम क्लोज टू मी, आई वाना गेज एट यू एज मच एज माई हार्ट डिजायर्स। वो उसका बाजू थामता उसे करीब करता मध्यम गंभीर लहजे में बोलता उसके एहसाब सनसना गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती वो उसका रुख मोड़ता उसके कंधे थामता हुआ खड़ा हो गया। यकीन रखें, फ़ायदा नहीं उठा सकता आपका। बीवी हैं आप, इसलिए रिलैक्स होकर ये मोमेंट्स एंजॉय करें। वो अपने नरम लहजे में बोलता उसके तमाम खदशात ख़त्म करता हुआ उसे बेसाख्ता मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। क्या इरादे हैं अब तुम्हारे? उसने तैयार होते दाऊद से पूछा, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखरी थी। वही जो पहले थे, अब तो बस उन पर अमल करना बाकी है। वो दिलकशी से मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में इस कदर जहर था कि उसका हसीन चेहरा भी बदसूरत दिख रहा था। और मिसेस आफंदी, उसने उसके तासुरात जांचते हुए कहा, "उन, उनके लिए भी स्पेशल प्लान रेडी है। दोनों माँ बेटी उसी जगह इकट्ठे बुलाई जाएंगी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि दोनों को उनका आशिक बुलाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं कि उन्हें डील सिर्फ और सिर्फ एक आशिक करेगा।" उसके बेहंगम कहके के साथ कमरा उसकी सफाक हंसी से गूंज उठा था, जबकि बाहर हवाएं एक छोटी सी नाजुक लड़की की बर्बादी का पेश खेमा जांचते हुए पुरनम हुई जा रही थीं। वो तेजी से कदम उठाता लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था जब एक आंधी से जोरदार तरीके से टकराया और इस टकराव के निशानात उसकी बेदाग लाइट ब्लू शर्ट के दागदार सा कर गए। उसने आग बबूला होते हुए जूं ही निगाह उठाई तो उसके मुंह से एक कराह सी निकली। उफ, नॉट अगेन। उसने सदमे की कैफियत में अपने कॉफ़ी के खाली मग को देखती उस घुंघराले बालों वाली लड़की को देखते हुए कहा, तुम अंधे चिचंदर, तुम क्या इस दुनिया में मेरा नुकसान करने के लिए आए हो? वो गुर्राती हुई ऑफिस के माहौल को देखती दबी आवाज़ में बोली, तेज गांव, मैंने तुम्हारा कौन सा नुकसान किया? उसने भी तीखे चतुनों से उसे देखते हुए पूछा, जो उसे तब अच्छी लगती थी जब तक वो अपनी जुबान के जौहर नहीं दिखाती थी, मगर जो ही उसकी जुबान खुलती वो इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की लगती। सबसे पहले तुमने मेरी कार को डैमेज किया, फिर तुमने अपने इस सांड से जिस्म से मेरी नाक फोड़नी चाही और अब तुमने मेरी फेवरेट कॉफ़ी ज़ाया कर दी। वो से बोलते बोलते उसकी आवाज़ सदमे से बेहाल होने लगी, जबकि वो उस चोर को देख रहा था जो ढिठाई से कोतवाल को डांट रहा था। जो 3 मौके तुमने गिनवाए हैं ना, मेरी बदकिस्मती ये है कि इन तीनों मरतबा तुम ही तेज काम की तरह मुझसे टकराई हो और मेरा वक्त बर्बाद किया है। गिरदो पेश से बेनियाज वो हमेशा की तरह एक दूसरे के सामने खड़े बच्चों की तरह लड़ रहे थे। यू, वो मुठियाँ भींचती खूंखार बिल्ली की मानंद उस पर पिल पड़ने को थी जब उसकी निगाह अब्बास साहब पर पड़ी, जो मज़ा लेने वाले अंदाज में उन्हें देख रहे थे। सॉरी सर, वो शर्मिंदगी से इस ग्रेसफुल बंदे को देखते हुए बोली और दिल ही दिल में शिकवा कुना हुई, अल्लाह ताला इस जितेंद्र को ही क्यों इस डैशिंग बंदे का बेटा बनाया। उसका गम बहुत भारी था। इट्स ओके, आइए, वो शगुफ्तगी से मुस्कुराते हुए उससे कहते हुए अपने बेटे को इशारा करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़े। सर, आपकी फैमिली तो
پالیٹکس سے بہت اسٹرانگلی بلانگ کرتی ہے تو آپ یہ بزنس لائن میں کیوں آئے؟ وہ ریفریشمنٹ کے بعد اپنی زبان پر قابو نہ رکھ پاتے ہوئے اس نے دل کی بات پوچھی تو وہ نرمی سے مسکرائے۔ بیٹا، پالیٹکس سے لنک بھی ابھی بھی ہے، لیکن میں ٹوٹلی اس چیز کا نہیں ہو سکتا کہ مجھے موسٹلی آؤٹ آف کنٹری رہنا پڑتا ہے اور میرے بیٹوں میں سے بھی کوئی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں، تو اسی لیے انہوں نے کافی تفصیل سے اسے جواب دیتے ہوئے زارون کی جانب دیکھا۔ زارون، میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گردیزی صاحب کی بیٹی ہے اور ان کی پاور آف اٹرنی کی حیثیت سے نیکسٹ موسٹ آف دا ٹائم ہمیں ان سے ہی کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس کی موجودگی کی وضاحت کی اور بنا کہے اسے اپنی بات سمجھائی تو وہ برے برے منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے مس گردیزی، اس نے تپانے والے انداز میں کہتے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اسے گھورتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے جوتوں کے ہیل اس کے پاؤں پر زور سے مارتی بتی سی دکھاتی چلی گئی، جبکہ اس کا بریک ڈانس قابل دید تھا۔ پریزے، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں، تب تک اب ریڈی رہیے گا، کسی سے ملوانا ہے۔ بلیک لیدر جیکٹ پہنتے ہوئے اس نے پریزے کو مخاطب کیا۔ کس سے ملوانا ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ جلال کی سسٹر سے، اس نے نپت اللہ سا جواب دیا۔ ہیں، ڈاکٹر کے گھر والے ادھر ہیں؟ ڈاکٹر ٹرکش ہے؟ اسٹرابیریز منہ کی طرف لے جاتا اس کا فورک پکڑا ہاتھ استعجاب سے رک گیا۔ نہیں، اس کی سسٹر کی یہاں شادی ہوئی ہے اور وہ فیملی ترکش ہے، اس نے اب کے تفصیل سے بتاتے اس کی تسلی کروائی۔ ہاؤ لکی شی از، اس کے لہجے میں حسرت اور حیرت کا رنگ دکھا تو اس نے آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا، لیکن وہ بدستور لگی تھی۔ میں ایویں ڈاکٹر سے میڑ بنایا ہوا، مجھے کیا پتا تھا کہ ڈاکٹر کی فیملی ترکی میں ہوتی۔ وہ ڈاکٹر اور اس کی اندھے کی فیملی کی تعریف میں رتب لسان ہو چکی تھی۔ مسلسل خاموشی پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ بھویں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر ٹھٹکی وہ مدھم سا مسکرائی۔ اپنے دوست کی تعریف پر ایسا ری ایکشن دے رہے ہیں تو پھر یہ کیسے برداشت کرتے رہے کہ میرے دل اور دماغ پر کوئی اور ہے؟ اس کے یاسیس بھری مسکان کے ساتھ کہے الفاظ نے اس پر ابلتا ہوا پانی سا انڈیل دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لہجہ میں تبدیل ہوا۔ وہ آپ کی وہ خوشی تھا جو آپ سے چھن گئی تھی، اور میں اس خوشی کے احساس کو چھین نہیں سکتا تھا۔ اس کے سرد الفاظ پر اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ میری مردانگی، میری غیرت پر یہ ایسا تماچا تھا جس کے باعث میں بلبلا اٹھتا اور دل چاہتا کہ آپ کو ویسا ہی درد دوں جیسا مجھے ملتا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا۔ میرا ضمیر مجھے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں شاید کبھی اپنی نام نہاد مردانگی اور غیرت کے جوش میں شاید آپ کو زخم پہنچاتا اگر آپ صرف عورت ہوتی، مگر آپ پریزے ہیں جنہیں مارنا یا تکلیف پہنچانا مجھے خود کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اس کے الفاظ اسے زمین میں دھسائے جا رہے تھے جبکہ چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ یہ ایسی دنیا ہے پریزے جہاں ایسی باتوں پر بیویوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ جب غیرت پر بات آتی ہے تو ساری پڑھائی اور لبرلزم بہہ جاتا ہے۔ اور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کے معاملے میں اللہ سے بس صبر، ہمت اور برداشت کی دعا کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت میں صبر اور برداشت ہونی چاہیے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں مرد کے پاس بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک عورت مرد کو غیرت کے نام پر قتل نہیں کرتی جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے جذبات کسی اور سے وابستہ ہیں۔ میں نے جب شادی کی میں سارے حالات سے واقف تھا، اس لیے آپ سے شکوہ نہیں کر سکتا، مگر جب شیطانی وسوسے غیرت کو للکارتے تو صبر طلب کرتے ہوئے بس یہی سوچا کہ کسی کی زندگی میں زبردستی شامل ہوا جا سکتا ہے، مگر کسی کے جذبات زبردستی نام نہیں لکھوائے جا سکتے۔ میں نے ایک بار آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا جس کا پچھتاوا آج بھی سونے نہیں دیتا۔ وہ اپنی ساری کیفیات اس پر ظاہر کرتا آخر میں اپنی بے بسی کا احساس کرتا اس کو رونے پر مجبور کر گیا۔ How can I hurt you if I cannot hurt myself? I am you and you are me. I see myself in you, I feel you. وہ دونوں اس وقت ان الفاظ کی تصویر بنے کھڑے تھے، مگر اس بات سے دونوں ہی فی الحال ناواقف تھے۔ I think لیکچر کافی لمبا ہو گیا۔ وہ جو رخ موڑے کھڑا تھا خود کو کمپوز کرتا ہلکے پھلکے انداز میں کہتا مڑا تو اسے روتا پا کر ٹھٹکا۔ ویسے مجھے یار اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ مانا کہ فاطمہ کی شادی ترکی میں ہوئی، لیکن آدھا ترکی میں بھی ہوں۔ اس نے لاپرواہ انداز میں اسے پچکارتے ہوئے کہا کہ اسے روتی وہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ بھیگی آنکھوں سمیت ہنستی تو ہنسی اور نمی کا حسین امتزاج دیکھ کر رہ گیا۔ ریلیکس رہیں اور میرے آنے پر اچھا سا ریڈی ہو جائیں، وہ اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے نرمی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی اس کی پشت دیکھنے لگی جو دھیرے دھیرے اسے ایک ایسے ہسٹیریائی دور سے گھسیٹ لایا تھا جس کے اثرات اس کا خون تک نچوڑ لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب عشق ہجر اوڑھ لیتا ہے
تو ایک روگ روح سے چمٹتا ساری خوشیاں نوچ گھسیٹ لیتا ہے۔ یہی اس کے ساتھ ہوا، مگر اس کے روگ سے جڑے وجود پر کسی نے محبت اور عزت کی ایسی پھوار ڈالی تھی کہ اس کا وجود پھر سے مہکنے لگا تھا۔ وہ چہکنے لگی تھی، اور اس کا باعث جو تھا، جو وہ اسے اپنی خوشبو کے حصار میں چھوڑتا جا چکا تھا۔ کہاں ہو اس وقت؟ وہ اس سے معمول کے مطابق بات کی جا رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ گھر میں ہوں، اور کہاں ہونا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے؟ اس کی لودیتی سرگوشی پر وہ حجاب آمیز مسکرائی۔ آپ نے کہا تھا کہ شادی تک ملنا اچھا نہیں لگے گا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے ہی کہا تھا، مگر اب میرا دل تمہیں دیکھنا، تمہیں ملنا چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھے بغیر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ وہ بارفتگی سے بولتا اسے بلش کرنے کے ساتھ فخر میں مبتلا کر گیا کہ ایک ہینڈسم شخص اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ لیکن میں کیسے مل سکتی ہوں؟ مما شاید ایگری نہ ہوں، وہ پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، ماما کو فی الحال مت بتاؤ، کل ان کی میٹنگ ہے تو تم کل مجھ سے پکا مل رہی ہو۔ گھر واپسی پر انہیں بتا دینا، بلکہ میں خود بتا دوں گا، اس نے پلان سیٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مزید دیر نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا وحشی نفس بے قابو ہو رہا تھا، اسے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ اوکے، وہ تھوڑی سی ردوکت کے بعد مان گئی تو اس نے فتح یابی کے احساس سے مسکرا دیا۔ اوکے، کل 9 بجے تک ریڈی رہنا، میں پک کر لوں گا تمہیں۔ وہ اب الوداعی کلمات کہتا ہوا اس سے بولا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے فیصلے کی تردید کیے بغیر ہاں میں ہاں ملائی، یہ جانے بغیر کہ یہ اس کے لیے کتنا خطرناک اثر چھوڑ جائے گا۔ ارے مجھے لگتا ہے آج مجھے کچھ بانٹنا چاہیے، بلال صدیقی صاحب نے آج خود سے مجھے کال کرنے کی زحمت کی ہے۔ وہ اس کی کال اٹھاتے بھرپور طنزی انداز میں بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بس میں نے سوچا کہ خوبصورت لڑکیوں کو کبھی کبھار خوش بھی کر دینا چاہیے، وہ شرارت سے بولا۔ تو پھر دن میں کتنی لڑکیوں کو ایسے خوش کرتے ہو؟ وہ تکھے انداز میں بولی۔ زیادہ نہیں، بس یہی کوئی 7-8، وہ مسکراہٹ دباتا ہوا اسے بھڑکا گیا۔ میرے دور ہونے پر زیادہ خوشی سے پھیلتے ہوئے مجھے ہتھ کنڈوں پر مت اترو، میں جان لے لوں گی، وہ وارن کرتی بولی۔ تو آ جاؤ، نزدیک آیا ہوں، جو حشر بگاڑنا ہے آ کر بگاڑ لو، نچلے لب کا کونا دباتے ہوئے اس نے کہا تو حسب توقع وہ چیخ اٹھی۔ یو مین تم پاکستان؟ تم واقعی پاکستان آئے ہو؟ وہ حیرت اور خوشی سے بوکھلا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، کبھی کبھار خوبصورت لڑکیوں کو خوش کرنا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ بلال، تم سوچ نہیں سکتے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، وہ گرم جوشی اور مسرت سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی بار بار اپنی یلو کلر کی لانگ شرٹ کو ٹھیک کر رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی بدحواسی بھی جھلک رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی کانشیس کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی لباس کے معاملے میں اتنی کانشیس نہ ہوتی تھی، مگر آج وہ نہ جانے کیوں ہو رہی تھی۔ آپ نے ہی کہا کہ اچھی نہیں لگ رہی، اور پھر ڈریس بھی چینج کرنے نہیں دیا، وہ منہ بناتی ہوئی یاد کرنے لگی جب اس کے گھر آنے پر اس نے پہلی بار بچوں کے سے اشتیاق سے اس سے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں۔ اس کے سوال پر اس نے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو پیلے رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس گھنے بالوں کی ملٹی کلر کے اسکارف میں جکڑے ہوئے بہت بہت کھلی کھلی نظر آ رہی تھی۔ زردے کی دیگ لگ رہی ہیں، جبکہ یہ اسکارف اس دیگ پر گارنش کا کام کر رہا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے صدمے میں پہنچا دیا۔ کیا؟ اس کی آواز صدمے کے مارے نکل ہی نہیں رہی تھی، لیکن وہ بے نیاز بنا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ کدھر جا رہی ہیں اب؟ جوابی کارروائی کیے بغیر جب اس نے اسے الماری کی جانب بڑھتے دیکھا تو اچنبھے سے پوچھا۔ چینج کرنے لگی، اس نے پھولے منہ سے جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، آئے چلیں، وہ اسے اس کا کوٹ اور سالر تھماتا ہوا لے جانے لگا۔ مجھے چینج کرنے دیں، خود تو تیار ہو گئے اور مجھے زردے کی دیگ بنا کر لے جا رہے ہیں، وہ چلاتی رہی، مگر وہ انسنی کیے اسے گاڑی میں بٹھا گیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں، بلکہ اس زردے کی دیگ نما ڈریس میں ہی نہیں، آپ مجھے ہر ڈریس میں اچھی لگتی ہیں، اس لیے موڈ ٹھیک کریں، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اس کی پریشانی دیکھتا آخر کار اپنا پول کھول گیا کہ وہ واقعی اسے تنگ کر رہا تھا کہ وہ اس فریش سے کلر میں بہت کھلی کھلی نظر آ رہی تھی۔ بہت ٹپیکل ڈائلاگز اور مذاق تھا، وہ پرسکون ہوتی بظاہر ناک چڑھاتی بولی۔ تبھی استقلال اسٹریٹ پر گزرتے ہوئے گاڑی ایک چھوٹے سے خوبصورت سے گھر کے سامنے جا رکی جس کا فرنٹ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کے ہمراہ لکڑی کی باؤنڈری وال کو کراس کرتے ہوئے وہ رہائشی ایریا میں آئے تو اس نے دیکھا سامنے ایک خوبصورت اور مشفق چہرے والی خاتون سر پر اسکارف لپیٹے ایک خوبصورت نوعمر لڑکی کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔
اس نے زاویار کی دیکھا دیکھی اپنے شوز اتارتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ خوش دنیز، خوش آمدید۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں انہیں خوش آمدید کرنے لگی تو اس نے احترام اور خوشی سے ان کے ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، وہ مسکراتی ہوئی دعائیں دینے لگیں جبکہ اب وہ فاطمہ سے مل رہی تھی۔ امی، یہ جلال بھائی کے دوست زاویار اور ان کی مسز پریزے ہیں، فاطمہ نے تعارف کروایا۔ فارمیلٹی نبھائی تو وہ مسکراتی ہوئی انہیں ساتھ لیے فلور پر بچھے قالین پر رکھے کشنز پر بٹھا گئیں۔ بیٹی کھانا لاؤ، سرو کرو۔ کافی دیر کی گپ شپ کے بعد انہوں نے فاطمہ سے کہا تو وہ بھی اس کی مذمت کے باوجود اس کی مدد کے لیے اٹھ گئیں۔ کیسا لگ رہا ہے ترکی میں آ کے؟ کیسے لگ رہے ہیں یہاں کے لوگ؟ فاطمہ نے اب کے اس سے اردو میں پوچھا، وگرنہ زلیخا خانم کو اردو سے نابلد ہونے کی وجہ سے گفتگو ترکی اور انگلش میں ہی ہو رہی تھی۔ جس بات کی انہیں سمجھ نہ آتی فاطمہ انہیں انگلش یا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتی۔ بہت اچھا، اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ اس نے اس سے پوچھا۔ وہ پولیس فورس میں ہیں، اس لیے گھر پر کم ہی نظر آتے، اس نے شگفتگی سے کہا۔ کبھی ترکی کی کوئی شادی اٹینڈ کی ہے؟ اچانک باتوں کے دوران فاطمہ نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں کی، جبکہ مجھے بہت شوق ہے یہاں ہوتی شادی کو دیکھنے کا، اس نے اشتیاق سے کہا تو وہ مسٹیریس سا مسکرانے لگی۔ چلیں پھر آپ کے لیے ترکی میں سرپرائز شادی کا ارینج کرتے ہیں جسے آپ اچھے سے انجوائے کریں۔ ہاں ضرور، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے اپنی نشست سنبھالی اور اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتی زاویار اور خانم کو دیکھنے لگی جو ششتہ ترکی میں نہ جانے کون کون سی باتوں میں مشغول تھے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ زاویار فاطمہ کی بات پر بری طرح سے چونکا اور اسے دیکھا۔ وہ چونکہ ترکی میں زیادہ مہارت نہیں رکھتی تھی مگر شادی اور سرپرائز کے الفاظ اسے سمجھ آئے تھے تو اس نے سوچا کہ وہ زاویار سے بات کر ہی رہی اسے انجوائے کروانے کے لیے۔ بہت اچھا وقت ان لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ ڈھیر سارے بچے عطا فرمائے۔ ان سے ملتی ہوئی خانم انہیں دعاؤں سے نوازنے لگی جن کے فاطمہ کے کیے ترجمے نے اس کے چہرے کو سرخ سا کر دیا۔ وہ رخ پھیرتی فاطمہ سے ملنے لگی۔ خدا حافظ، انہیں ہاتھ ملاتے ہوئے وہ واپسی کے لیے چل پڑے۔ کیسا لگا ان سے مل کر؟ واپسی پر تھوڑے سے سفر کے بعد زاویار نے گاڑی ملازم کو لے جانے کا کہہ کر خود واک کو پریفر کیا اور پھر شام کے ڈوبتے مناظر کو انجوائے کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ بہت اچھا، بلکہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پہلی دفعہ مل رہی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی کا فنکشن انجوائے کروائے گی تو آپ مجھے پھر سے ادھر لے کر چلیں گے؟ وہ چلتے چلتے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی استفسار کرنے لگی تو اس نے تاثرات میں تبدیلی لائے بغیر اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تقریباً سارا استنبول گھوم لیا ہے مگر افسوس جہاں سکندر اور ارطغرل نہیں ملا۔ مرمرہ سمندر کی چادر بنے باسفورس سے گزرتے ہوئے اس کے لہجے کا قابل دید افسوس ملاحظہ کرتے ہوئے اس نے اپنی پاگل بیوی کے لیے افسوس سے سر ہلایا۔ جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں جہاں سکندر سمجھے تو پھر کسی اور کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، نرم سی کھنکتی آواز میں کہے شائستہ اردو کے الفاظ پر اس نے کرنٹ کھا کر مڑ کر دیکھا جہاں ایک لڑکی خوبصورتی سے مسکراتی ہوئی اسے ویو کرتی ان کے پاس سے ہوا کی مانند گزر گئی۔ یہ یقیناً پاکستانی اور سب سے زیادہ ناولز کی دیوانی ہوگی، لیکن میں آپ کو جہاں سکندر نہیں سمجھ سکتی کہ آپ نے اس جیسا کبھی کچھ کیا ہی نہیں، وہ اس لڑکی کی پشت کو دیکھ کر کہتی، آخر میں کندھے اچکاتے اس سے 2 قدم آگے نکلی۔ جب اس نے اس کی بات سنتے زاویار کے مضبوط ہاتھ میں اپنی کلائی محسوس کی، اس نے اس کی کلائی کو نرمی سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے مد مقابل کیا اور پھر دھیمے سے بولنے لگا، اگر آپ میرے لیے حیا سلیمان بن جائیں تو میں آپ کے لیے جہاں سکندر بن جاؤں گا۔ آپ امامہ ہاشم کی طرح مجھے پیر کامل کی طرف لے کر جانے والا رستہ بنے، میں سالار سکندر کی طرح آپ کی محبت میں پاگل ہوتا، چفنے کی انگوٹھی آپ کو گفٹ کروں گا۔ آپ زمر یوسف کی طرح چڑیل بنے، میں فارس غازی کی طرح 2 نمبر آدمی بننے کو تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ آپ امرا کی طرح یہاں، اس نے نرمی سے اس کی پیشانی کی سائڈ کو چھوا، میرے لیے جھومر سجا کر رکھیں تو میں آپ کے لیے آلیان کا پاگل پن لیے مانچسٹر سے پاکستان کا طے کروں گا۔ آپ علیزے آفندی کی طرح ساری دنیا سے میری خاطر کٹ کر رہنے کا دعویٰ کریں، میں دلاور شاہ کی طرح آپ کی محبت کے سامنے جھکا رہوں گا۔ آپ رمشا سکندر کی طرح میری سائیکو بن جائیں، میں داؤد سکندر کی طرح آپ کا سائیکو بیسٹ بن جاؤں گا۔ آپ زوفشاں کی طرح اجالا کے وجود کو مٹا کر میری زندگی میں روشنی بھر دیں، میں آپ کی محبت میں آپ کے ہاتھوں سے زہر بھی پی لوں گا۔
اس کے نرم پر شدت الفاظ اسے گنگ کیے ہوئے تھے۔ اس کی نرم سانسیں اس کی پیشانی سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ اس کی حالت سے بے نیاز بولتا جا رہا تھا۔ آپ علیزے سکندر کی طرح مجھ سے ہر دکھ شیئر کریں، میں عمر جہانگیر کی طرح ہر پل آپ کا خیال رکھوں گا۔ آپ حلیمہ سلطان کی طرح میرے دل کی ملکہ بنے تو میں ارطغرل کی طرح ہر پل آپ کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوں۔ اور جب آپ نیلبر کبیر خان کی طرح مجھے وعدوں کی ڈور میں باندھیں، میرا جہانداد فریدے کی طرح وعدہ وفا کرنا دنیا دیکھے۔ مرمرا کا ٹھنڈا پانی ان مسور کو نہ چھوتے الفاظ کو بہتی ہوئی ہواؤں میں سمیٹتا ترکی کی فضاؤں میں پھیلا گیا۔ وہ بہتا ہوا پانی گواہ تھا کہ اس مغرور دلکش مرد کے الفاظ میں اس لڑکی کے لیے کس قدر شدت اور دیوانگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں جذبات میں بہہ جاتے، پری سے کسمساتی ہوئی اس سے فاصلے پر ہوئی۔ جتنے عشق سے ہمیں قید کر رکھا ہے، اتنے پیار سے ہمیں آزاد کبھی مت کرنا۔ آپ نے تو جیسے ناول سارے ریڈ کیے ہوئے، وہ نظریں چراتی ہوئی پھیکی سی مسکان کے ساتھ کہتی، بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی۔ آپ بھول رہی ہیں محترمہ، میری بیوی ناول پڑھنے کے بعد اسے زور و شور سے ڈسکس کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہیں، اور میرے کان الحمدللہ ٹھیک کام کرتے ہیں۔ اس کی کتراتی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سنبھلتے ہوئے بولتا اس کے ہم قدم ہوا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ ایک دوسرے سے جذبات چھپانے کی لاشعوری کوشش کرتے ہوئے وہ اب معنی خیز خاموشی سے فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب جا رہے تھے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آیا کہ ان کی منزل واقعی ایک تھی۔ اوہو، یہ ہمدانی کہاں رہ گیا ہے؟ مجھے یہاں بلا کر اسلام آباد کے سنسان ایریا کی جانب بنے اس دیدہ زیب فارم ہاؤس کے کمرے میں ایکوا بلو کلر کی نفیس سی ساڑی پہنے مسز آفندی جھنجھلائی سی پیر پٹکتی ٹہل رہی تھیں۔ ان کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے جا رہے تھے کہ انہیں اس طرح کا انتظار بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جو ان کا دیوانہ ہو، انتظار بھی اسی کا حق ہے۔ انہیں یوں احمقوں کی طرح انتظار کرنا سخت ناپسند تھا۔ ان کی سوچوں کو بریک ڈور ناک گھومنے کی آواز پر لگا۔ انہوں نے اب روچکاتے دروازے کی جانب دیکھا، مگر نمودار ہوتے شخص کو دیکھ کر انہیں اچنبھا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سینے پر بازو باندھتے ہوئے انہوں نے دل میں اٹھتے استعجاب کے طوفان پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ مدر ان لا، آپ تو مجھے ہی یہاں دیکھ کر چوک لگ رہی ہیں۔ آپ کی تو لاڈلی بیٹی بھی اسی فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ اس نے تباتی ہوئی مسکان سمیت ان کے دل کو پتنگے لگا دیے۔ وہ جو پرسکون کھڑی تھیں، دل کا سنتے ہی ان کا رنگ پل بھر میں متغیر ہوا۔ دل یہاں کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہونے والے شوہر سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے خباثت سے آنکھ دبائی تو ان کی سفید رنگ غصے کے مارے سرخ پڑنے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی اور راستے سے ہٹو میرے۔ تیش پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے ہمدانی پر لعنت بھیجتے ہوئے قدم دروازے کی جانب بڑھائے کہ اس وقت اپنی بیٹی کو لے کر جانا اس وقت زیادہ ضروری تھا۔ وہ بہت لبرل تھیں، مگر اپنی بیٹی کے لیے ان کی سوچ آج بھی ٹپیکل تھی۔ وہ اسے مار پیٹ بھی کرتی تھیں، مگر وہ اس کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہ کرتی تھیں، اور اب سامنے کھڑے شخص کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ارے کدھر جا رہی ہیں؟ یاد ہے نا ہماری ایک میٹنگ ادھوری رہ گئی تھی۔ آپ کی بیٹی کے آنے پر تو کیا خیال ہے اس پینڈنگ کام کو آج پورا نہ کر لیا جائے؟ وہ ان کی کلائی کو کمال جرأت سے تھامتا ہوا بولا تو بے اختیار ان کا ہاتھ اٹھا۔ بند کرو اپنی یہ بیہودہ بکواس، اور آج کے بعد میری اجازت کے بغیر مجھے چھونا مت، اسے سختی سے وارن کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اب انہیں جلد از جلد دل کو ادھر سے نکال کر لے جانا تھا۔ تو سالی مجھے مارتی ہے؟ میرے فون کال پر دوڑتی ہوئی ادھر تک آ پہنچی اور اب مجھے نخرے دکھا رہی ہے۔ وہ احساس توہین سے پاگل ہوتا انہیں بالوں سے جکڑتا ہوا گرایا تو ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا بک رہے ہو؟ تمہاری فون کال؟ میں تو یہاں ہمدانی۔ وہ بولتے بولتے رکی اور پھر اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی لہرائی۔ کون ہو تم؟ مسز آفندی کے سرسراتے لہجے میں پوچھا تو اس کے چہرے پر زہر خون سی مسکان بکھر گئی۔ میں؟ وہ سوچنے والے انداز میں گہرا سانس خارج کرتا ہوا بولتے بولتے رکا۔ میں آپ کے ڈیئرسٹ ہمدانی کا بیٹا داؤد ہمدانی۔ اس نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا۔ ہمدانی کا بیٹا؟ ان کے لب بے یقینی سے ہلے۔ ہاں، اسی ہمدانی کا بیٹا جس نے تمہارے جیسی فحشہ کے پیچھے لگ کر ساری زندگی اپنی بیوی اور بچوں کو نظر انداز کر کے تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی کمائی لٹاتا چلا گیا۔ اس کے زہریلے الفاظ پر ان کا چہرہ ہتک سے فک ہونے لگا۔ لیکن آج میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا وہ حشر کروں گا کہ میرا باپ تو کیا، دنیا کا کوئی بھی مرد تم لوگوں کو منہ نہیں لگائے گا۔ اس کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی اور اپنی بیٹی کا سوچ کر کب سے
मजबूत बनी खड़ी मिसेस अफंदी भी कांप उठी। रास्ते से हटो। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने बाप को जाकर मना करो। और मैं भी जब ये जान गई हूँ कि वो तुम्हारा बाप है, मुझे कोई शौक नहीं उससे मिलने का। वो दानिस्तान लापरवाही से कहते हुए उसके पहलू से हाथ छुड़ाती निकलने लगी। जब उसने हाथ सख्ती से मरोड़ते हुए नजदीक खींचा। मिलोगी या नहीं मिलोगी ये बाद में तय करेंगे, पहले किए का खमियाजा तो भुगत लो। और वैसे भी हमारी मीटिंग भी अधूरी है ना। वो ब्लाउज के गहरे गिरेबान में झांकता मानी खैदी से बोला तो उन्होंने भरपूर मज़ाहमत से अपना आप छुड़वाया और एक थप्पड़ उसे रसीद किया। साली कमीनी, मेरे पर हाथ उठाती है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि दाऊद हमदानी क्या चीज़ है, और फिर तेरी बेटी को भी उसी चीज़ का मज़ा चखाऊंगा। उसे थप्पड़ों की जद में रखते हुए उसने उसे दोनों बाजुओं में जकड़ा और भरपूर मुज़ाहमत के बावजूद अपनी जिंदगी पर उतर आया। सच ही कहते हैं कि जब मर्द पर शैतान हावी होता है तो उसे किसी मर्तबे किसी बात का ख्याल नहीं रहता। यही उस वक्त हो रहा था। मिसेस आफंदी की आज़ादी और अपनी बेटी के मुस्तकबिल को बचाने के लिए उन्होंने जो गुनाह किया था वो आज उनकी इज्जत की धज्जियां बिखेर गया। उनके बदन पर उसके दांतों के काटने के जख्म रिस रहे थे। वो बुरी तरह उनके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर उन्हें रोनने में मसरूफ था। जब खटके की आवाज़ पर उसने किसी ख्याल के तहत गर्दन मोड़ी तो साकित सा रह गया। वो दाऊद के कहने पर उधर आ तो गई थी, मगर न जाने क्यों आज उसका दिल मुतमईन नहीं था। मस्टर्ड कलर की फ्रॉक पर दुपट्टा जोर से जकड़ते हुए वो बार बार उसे वापस जाने का बोल रही थी, मगर वो उसे कुछ देर इंतजार का कहकर कमरे से निकल गया और वो बेचैनी से उसका इंतजार करने लगी। मगर जब वो काफ़ी देर तक वापस न आया तो उसने बिला इरादा झिझकते हुए कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। कमरे से बाहर निकलकर उसने हौकाना अंदाज से खामोशी में डूबे फार्म हाउस को देखा तो उसका दिल लरस उठा। उसने कदम वापस कमरे की तरफ बढ़ाए जब किसी के जोर से बोलने की आवाज़ पर उसके कदम तजस्सुस से आवाज़ की सिमत में उठ गए। उसने अंदाजे से उस कमरे को ढूंढा जहाँ से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, और जब उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसके सर पर हफ्ते कलीम टूट पड़ा। उसके कदमों की लर्जिश और सर पर होते धमाके उसे खड़ा होने में दुश्वारी पैदा कर रहे थे। इतना बड़ा धोखा! वो बुड़बुड़ाई। उसकी आंखों से आंसू टूटकर बिखरने लगे। उसे अंदाजा नहीं था कि वो शख्स जो कल तक उससे मोहब्बत का दावेदार था वो असल में अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए उस तक पहुंचा था। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है यारब? वो आसमान की तरफ निगाह उठाती शिकवा कुना हुई, मगर ये जान पाई कि उसका गुनाह तो सबसे बड़ा था। एक गैर महरम की मोहब्बत में वो इतनी बढ़ गई कि हलाल और हराम का फ़र्क ही भूल गई। और जो ये फ़र्क भूल जाया करते हैं बेशक उन्हें बदतरीन सज़ा मिला करती थी कि इस्लाम ने मर्द और औरत के लिए कुछ हदूद मुकर्रर की थी, और इन हदूद को पार करने वाले को खमियाजा तो भुगतना ही था। वो अपने सुन होते जहन के साथ वहाँ से निकलने का सोच ही रही थी जब उसने महसूस किया कि अंदर शायद वो दस्तबरदारी की कोशिश कर रहा था। ये महसूस होते ही उसका दिल फटने लगा, क्योंकि उसे न जाने क्यों खुशगमानी थी कि वो उसकी माँ के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मगर अंदर से चीखों की आवाज़ पर उसका वजूद थरथरा उठा। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर बेसूद। उसने दरवाज़ा खटखटाया, मगर लरजते हाथों की आवाज़ अंदर मौजूद नफूस तक ना पहुंच सकी। उसने बेबसी से इधर उधर निगाह डाली। जब खुली खिड़की पर नज़र पड़ते ही भागती हुई उसकी तरफ आई, मगर अंदर मौजूद उसके हैवानियत के मुजाहरे ने उसे जीते जी मार दिया। वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। जब वॉल शो पीस पर हाथ लगने से वो छनाके की आवाज़ से टूट गया, तब उसने देखा कि वो चौकन्ना हो गया। और तब उसे महसूस हुआ कि वो यहाँ रुककर कितनी फाश गलती कर चुकी है, क्योंकि उसकी लुटी हुई माँ अपनी बैठी हुई आवाज़ में उसे भाग जाने का कह रही थी। दिल दिल भाग भाग जाओ। उनके हलक से आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, मगर टूटे हुए अल्फाज से उसका दिल दहल रहा था। इससे पहले कि वो भागती, अगला लम्हा क़यामत बनकर उतरा। साली कमीनी! उसने उसके चिल्लाने पर उसे थप्पड़ मारते हुए गैस से पॉकेट में रखी बोतल निकाली और बिना कुछ सोचे उसके चेहरे पर डाल दी, तो कमरा किसी की दिलखराश चीखों से गूंज उठा। मुझे तुम क्या बताओगी कि जब से मुझसे बिछड़ी हो बहुत बेचैन रहती हो, मेरी बातें सताती हैं, मेरी नज़में रुलाती हैं, मेरी आंखें जगाती हैं, मेरे लफ्ज़ों के जुगनू एक पल ओझल नहीं होते। मुझे तुम क्या बताओगी? वो अब अपने मामूल के मुताबिक सड़कें नापता हुआ जा रहा था। वो आजकल बाकी हर शय से गाफिल था। वो बस नगर नगर घूमता, बस एक ही काम करता था, और वो था जरी से राब्ते की कोशिश करना। उसके अलावा उसका कोई काम न था। वो इस वक्त घर से बहुत दूर निकलता हुआ मोबाइल पर बस उसी का नंबर डायल कर रहा था, जो एक बार कॉल पिक करने के बाद से न जाने किधर गायब हो चुकी थी। वो पागल हुआ जा रहा था।
اس سے رابطے کے لیے اسے یہ احساس کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ کسی اور کو میسر تھی اور اب اسے اس کی قید سے نکالنا تھا، اور اس کے نزدیک اس کام کے لیے سب سے بہترین ذریعہ حلالہ تھا۔ اس کے خیال میں حلالہ اس کے لیے بہترین آپشن تھا اسے واپس پانے کے لیے، مگر وہ پہلے فون تو پک کرے۔ مسلسل ناکامی نے اسے پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ چلتے چلتے جنگل کی جانب چل دیا، جبکہ انگلیاں موبائل اسکرین پر مسلسل تھرک رہی تھیں۔ جب اس کے کانوں میں کسی کی چیخوں کی آواز پڑی، وہ بے ساختہ بری طرح سے چونکا اور اپنے اندر کے تجسس کے ہاتھوں وہ آواز اور مدھم اور روشنی کے تعاقب میں آگے بڑھا۔ ہے کون ادھر؟ گھنے جنگل میں اس کی خوف سے کانپتی ہوئی آواز اور موبائل کی ٹارچ نے ان نفوس کو الرٹ سا کر دیا۔ کیسے آنے کا ارادہ ہوا پاکستان؟ وہ آج اس کے بلانے پر اس سے ملنے کے لیے میک ڈونلڈ آئی تھی۔ وہ آج اتنے دنوں بعد پہلی دفعہ مل رہے تھے۔ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ پاکستانی لڑکے سے میرے بھائی شادی کرانا چاہتے ہیں۔ میں بس اپنا چانس مار رہا تھا۔ کافی کے سپ لیتے ہوئے وہ آنکھوں میں شرارت بھرے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس کے گلے میں پھندا سا لگا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے مسلسل کھانسنے پر وہ فکر مندی چھوڑتا ہوا بولا اور اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ کیا ہوا؟ آج سے پہلے کسی خوبصورت لڑکے نے پرپوز نہیں کیا جو ہضم نہیں ہوا۔ اس کو سنبھلتا ہوا دیکھ کر پھر سے چھیڑنے والے انداز میں گویا ہوا تو اس نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ اگر اس خوبصورت لڑکے نے اب اپنا یہ منہ بند نہ کیا تو میں یہ گرم کافی اس کے اسی خوبصورت منہ پر پھینک دوں گی، وہ اسے وارن کرتی ہوئی بولی تو اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے منہ پر انگلی رکھی۔ جو حکم ملکہ عالیہ المعروف مریم عباس، اس نے گارنش میں جالاتے ہوئے کہا تو اب کی بار اس کے ہونٹوں پر بھی مسکان بکھر گئی۔ آنٹی تو ٹھیک ہے نا جو تم نے اس طرح سے اچانک آنے کا فیصلہ لیا؟ اس کے لہجے میں تفکر سا جھلکا۔ ان کی وجہ سے ہی مجھے واپس آنا پڑا، اس نے کافی مگ کے کنارے انگلی پھیرتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ طبیعت خراب تھی ان کی؟ انہوں نے کہا۔ پیسے اتنے کم کماؤ کہ کل کو ماں کا منہ دیکھنے کو ترس جاؤ، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ میں دوسروں کی سنگ دلی کا بدلہ ماں سے نہیں لے سکتا تھا، اس کے اصرار پر اس نے اسے بتایا۔ شدت ضبط سے آواز بھاری اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا ہے، کیونکہ روپیہ پیسہ کبھی بھی رشتوں کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ویسے بھی اب الحمدللہ سارے مسئلے تو سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں نا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ تم ایڈجسٹ کر لو گی ایسے ماحول میں؟ میں بہت ٹف ہوں گا تمہارے لیے اتنی لگژریز کو چھوڑ کر کفایت چوری کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی رائے لینی چاہی کہ یہ فیصلے پل بھر کے لیے نہیں ہوتے۔ بلال، میں جانتی ہوں کہ یہ ٹف ہے اور یہ صرف افسانوی باتیں ہوتی ہیں کہ محبت مل جائے اسی کے سہارے زندگی گزر جائے گی، مگر حقیقی زندگی بہت تلخ ہوتی ہے۔ اس میں محبت سے پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ یہاں چاند تارے توڑ کر لانے والی باتیں پیٹ کے ایندھن کو نہیں بجھاتی، کیونکہ کمپرومائز اپنی ذات کی حد تک کیا جا سکتا ہے، مگر جب بات بچوں کی آتی ہے تب باقی محبتیں ثانوی رہ جاتی ہیں ایک ماں کی محبت کے آگے۔ مگر بلال، یہ سہارا، یہ امید کے ساتھ چلنے والا آپ کی خوشی، آپ کی محبت کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو تو ایسے حالات میں بھی گزارا کیا جا سکتا۔ میں تمہارے ساتھ فاقے بھی کاٹ سکتی، مگر تب جب مجھے یہ امید ہو کہ تم آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہو کہ مرد کو اپنی بیوی کو اس معاشرے میں ایک مقام دینا ہے، اور جب تم یہ سب میرے لیے اپنی فیملی کے لیے کرنے کو تیار ہو تو تم مجھے ہر وقت اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور ویسے بھی گھر کے حالات اتنے سخت بھی تو نہیں ہیں، سب آپیوں کی شادی ہو چکی ہے، گھر تمہارا اپنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے ڈیڈ نے ہمیں آسائشات کے ساتھ ساتھ ان حالات کے لیے تیار کر رکھا ہے، مگر بشرطے کے ساتھ دینے والا فارغ بیٹھنے والا نہ ہو۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے بنا جھجکے تمام باتیں اس کے گوشے گزار کر دیں۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ ہر قسم کے حالات میں گزارا کر سکتی جب وہ ساتھ دینے کے لیے، محبت کے لیے تیار ہو، اور اگر وہ نا امید ہو کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر کبھی بیٹھے تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، کہ یہ بات اٹل حقیقت تھی کہ زندگی فقط محبت کا راگ لاپ کر گزاری نہیں جا سکتی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں ہر دم اپنے زور بازو سے تمہیں حلال طریقے سے کماتے ہوئے ہر چیز دینے کی کوشش کروں گا، اور یہ وعدہ فقط لفاظی نہیں ہے، یہ ایک مرد کا وعدہ ہے جسے اپنے زور بازو پر اتنا یقین ہے کہ وہ اپنے سے منسلک رشتوں کو ضروریات زندگی مہیا کر سکے۔ اس نے اس کے دلائل اور خدشات پر اپنے اٹل وعدوں کی مہر لگائی
تو وہ آسودگی سے مسکراتی اس کی جگنوں کی مانے چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ بلال صدیق کا تعلق لوور کلاس طبقے سے تھا۔ ایک کرائے کے فلیٹ میں وہ اپنی 4 بہنوں اور ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ صدیق صاحب اپنا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور چلاتے تھے، جبکہ نگہت بیگم سلائی کا کام کرتی، جس سے گزر بسر اچھے نہ سہی مگر کسی نہ کسی طریقے سے چل ہی رہی تھی۔ وہ چال تب آیا جب بلال نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی بات کی تو صدیق صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ پڑھائی کے نام پر جو عیاشیاں کرنے کے لیے تم کالج جانے کا کہہ رہے ہو، اس کے لیے میرے پاس فضول پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو اپنی بہن سفینہ بیگم کی لگائی بجھائی اور حسد جو وہ بلال سے رکھتی کہ وہ بلال کا ذہین اور خوبصورت بچہ تھا جو ذہانت کے بل بوتے پر آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ ان کے بچے میٹرک رو پیٹ کر کرنے کے قابل ہوئے تھے کہ باعث اس سے کھچے ہوئے تھے اب کہ وہ پھٹ پڑے۔ ابا میری بات تو سنیں، اس نے ابا کو بتانا چاہا کہ اسے آگے پڑھنے کے لیے ان سے پیسے نہیں چاہیے کیونکہ اچھے مارکس کے باعث اسے اسکالرشپ مل رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیا سنوں میں؟ ہاں، انہوں نے چلا کر پوچھا۔ تجھے بس اپنے شوق پورے کرنے ہیں، شہزادے کو پڑھائی کرنی ہے، بلکہ پڑھائی کے نام پر گلچھڑے اڑانے ہیں۔ لینڈ لارڈ صاحب آنکھیں کھول اور دیکھ ان چاروں کو جو ہمارے سینے پر مونگ دلنے کو یہاں بیٹھی ہیں، انہیں بھی بہانا ہے لیکن تجھے بس اپنی پڑی ہے۔ مزمل پھپھو کا بیٹا تیری ہی عمر کا ہے نا، اپنے ابے کے ساتھ کام پر جاتا ہے اور پچھلے دنوں اپنی بہن کا بیاہ بھی کر چکا ہے۔ ابا طیش میں آتے بنا کسی کے سنے بس بولے جا رہے تھے، جبکہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا۔ ابا میں پڑھ کر کوئی نوکری کر کے، اس کی بات ابا کے بے ہنگم کہکے میں دب سی گئی۔ ہا 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 ہا، پڑھ کے نوکری، ہا 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 ہا، اگر اتنی ہی پڑھ کر نوکری کرنے کی آگ لگی ہے تو جا کے پڑھ اور کروا اپنی بہن کی شادی، لیکن میری بھی سن لے، اگر تو نے آگے پڑھنے کی ٹھانی تو اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے صفاقی سے بات ختم کی تو خاموش کھڑی نگہت بیگم نے کلیجے پر ہاتھ رکھا۔ زہرا کے ابا، وہ کھگیائی سی بولنے لگی جب ان کی دھاڑ میں ان کی آواز دب سی گئی۔ بس کوئی نہ بولے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اسے سمجھا دو، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ اور پھر اماں اور بہنوں کے سمجھانے کے باوجود اس نے دوست کی مدد سے اپنی اسکالرشپ کا فائدہ اٹھایا اور اس سے ادھار لیے وہ امریکہ چلا گیا، اور پھر پارٹ ٹائم جابز کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھتے ہوئے اس نے زیادہ نہ سہی لیکن اتنا ضرور کمایا تھا کہ وہ دھوم دھام سے نہ سہی لیکن بہنوں کے فرائض ادا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اور متوسط علاقے میں 5 کنال کی جگہ پر ایک گھر لینے کے لیے بھی اس نے گھر میں قسطوں سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ اور کہتے ہیں نا، جو مدد کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ بس اپنی لگاتار محنت کے بل بوتے پر ذاتی چھوٹے سے گھر کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی بہت سیونگز کا مالک بھی ہو گیا، مگر وہ اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی ماں یا بہنوں کی منتوں کے باوجود نہیں گیا تھا، مگر پھر ماں کی زیادہ طبیعت خرابی اور باتوں کی وجہ سے وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا بالآخر 7 سال بعد MBA کی ڈگری لیے پاکستان واپس پہنچ گیا۔ اور وہ جانتا تھا کہ جو اس کے پاس سیونگز ہیں وہ تو شاید اس کی شادی میں لگ جائیں اور تب مریم کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے، اور جس ماحول میں وہ رہتی تھی اس کے لیے شاید گزارا مشکل ہو، مگر اس کی باتوں نے اسے اندر تک ہلکا پھلکا اور پرسکون کر دیا تھا۔ اور اب وہ نیکسٹ لاہے عمل سوچنے لگا، جس میں سب سے پہلے کسی اچھی سی جاب کی تلاش تھی جو اسے امید تھی کہ مل جائے گی۔ ویسے یہ زن مریضوں والے گٹس آپ میں کب سے نمودار ہوئے؟ کچن کے وسط میں لگی لکڑی کی ہیت کی بنی سلپ کے ساتھ ٹیک لگا کر سیب پر دانت گاڑتے ہوئے اس نے سیاہ ہاف بازو ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس زاویار کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر سبزیاں بہت مہارت اور تیزی سے کاٹتے جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اپنے کام میں مگن رہتے ہوئے اس نے آئی برو چکاتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا جو بہت ریلیکسڈ کھڑی تھی۔ مطلب کچھ نہیں، بس یہ کہہ رہی کہ زن مریضوں کی طرح کچن میں گھس کر معدے کے ذریعے دل میں اترنے کا فضول پلان تو نہیں ہے نا آپ کا؟ وہ بات کو فوراً مولڈ کرتی ہوئی جس طرح سے سہمنے کی اداکاری کرتی ہوئی مصنوعی معصومیت سے گویا اس کے گھنے منہ سے تلے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ سی اترنے لگی جسے وہ بمشکل دبا گیا۔ میں نے سوچا جہاں سکندر بننے کے لیے پہلا تجربہ آزما ہی لوں کہ استنبول کے بہترین شیف کی طرح اپنی بیوی کو کچھ بنا کر کھلاؤں، وگرنہ مائی لیڈی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ان ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے؟ اس نے شملہ مرچ کو پکڑ کر گول گھماتے ہوئے اس سے پوچھا جو ہڈ حرامی چھوڑتی ہوئی اب قیمہ ابلنے کے لیے رکھنے لگی۔ لگنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ سم ٹائمز ضرورت ایجاد کی ماں ہے والا سین بھی چلتا نا۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی
اس کی جہاں سکندر والی بات کو دانستہ اگنور کرتی مسکراتی ہوئی بولی تو اس نے ستائشی آواز میں سر دھنا۔ کسی زمانے میں تھیں آپ سائنس ٹیچر، لیکن اردو ماشاءاللہ کافی تقیف قسم کی بولتی۔ سوال سنا جواب گندم کے مصداق وہ اس کی اردو کی تعریف میں رطب اللسان ہو چکا تھا۔ میری اردو کم از کم آپ کی اردو لغت سے زیادہ قابل فہم ہے، گاجریں اس کے سامنے پٹک کر رکھتے ہوئے وہ تب کر بولی تو ایک بھولی بصریت اس کے چہرے پر روشن سی مسکان پھیلا گئی۔ بجا فرما رہی ہیں آپ محترمہ، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے گویا اس کے الفاظ پر مہر لگائی۔ مجھے تنگ کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا، میں اس ہتھیاروں سے لیس ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھری کے علاوہ اسے دوسری نائف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وارن کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا اٹھا اور سوچنے لگا کہ جس قدر نارمل ان کی گفتگو ہے یا آج کل ان کے رویے میں، کاش اس طرح سے نارمل وہ دلی طور پر بھی ہو جائیں، سب کچھ پسے بش ڈال کر، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا اور وہ اسی میں خوش آنے والے وقت کے لیے پر امید تھا۔ میں ڈر گیا ہوں آپ کے ہتھیاروں سے، اس لیے اب آپ سے التماس ہے کہ محترمہ ذرا مجھے وہ پین تو پکڑا دیجیے، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر آنکھوں سے جھلکتی شرارت اس کی سنجیدگی کو تار تار کر رہی تھی۔ کیا بنا کر کھلانے کا ارادہ ہے؟ اس نے اس کے تیار کیے گئے سامان سے اندازہ لگانا چاہا۔ چونکہ استنبول کا بہترین شیف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے ساتھ ساتھ پاستا بہت اچھا بناتا ہے، تو اس لیے میں ذرا پاستا کے ساتھ استنبول کے مشہور کباب آپ کو بنا کر کھلاتا ہوں۔ اس کو چڑھاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ٹھیک ٹھاک تب اٹھی۔ اب آپ نے میرے کسی ناول کے کریکٹر کا مذاق اڑایا نا تو میں بہت برا پیش آؤں گی، اس نے چھری اٹھاتے ہوئے اسے کلستے ہوئے دھمکی دی۔ ڈزنٹ میٹر، میں عادی ہوں ویسے بھی ایسے رویوں کا، اس کی ہلکی پھلکے سے انداز میں کہی بات نے گویا اس پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شکوہ نہیں کر رہا تھا، نہ دانستاً یہ سب کہا، مگر اپنی بات پر اسے پچھتاووں کے بھنور میں چھوڑ دیا۔ فریزے، اس کی زوردار آواز پر وہ بری طرح سے چونکی۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کدھر گم ہو گئی ہیں؟ کب سے پکار رہا ہوں، مجھے وہ سبزیاں پکڑائیں۔ اس نے اسے نرمی سے ٹوکتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ سنبھلتے ہوئے سلپ کی جانب بڑھی اور اسے اس کی مطلوبہ شے تھمائی۔ وہ خاموشی سے سلپ پر چڑھتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جو کسی ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کتنے طوفان سے خود کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ حیران ہوتی کہ وہ کیسے اتنا پرسکون رہتا تھا، کسی دوسرے کے الزامات کو اپنے سر پر کسی تمغے کی صورت سجائے وہ بنا کسی حرف شکایت کے چپ تھا۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ آپ بہت عجیب ہیں، اسے تکتے ہوئے وہ بے اختیار الجھتی ہوئی بولی۔ آپ شاید پاگل کہنا چاہ رہی ہیں۔ وہ جو اس کی نگاہوں کا ارتکاز خود پر محسوس کر چکا تھا، اس کی بات پر بنا چونکے بولا تو وہ خجالت سے خواہ سرخ ہونے لگی، جبکہ وہ بدستور پین میں سبزیاں ڈالتا اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ مسلسل بھاگتی ہوئی اپنی ماں کی دلخراش چیخوں کو بامشکل اگنور کرتی ہوئی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کے تعاقب میں داؤد ہمدانی ہذیان بکتا ہوا نہ جانے کسے بلا رہا تھا۔ کہاں مرکھپ ہو گئے ہو سارے، وہ سالی بھاگ رہی ہے، پکڑو اسے، وہ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، مگر ان سب کے آنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی طرح اس فارم ہاؤس سے نکل گئی اور ننگے پاؤں، کیونکہ جوتا کہیں ٹوٹ کر وہیں رہ گیا تھا، اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سمت جا رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی اس طرف آئی ہی نہیں تھی، مگر اس وقت اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے وہ بھاگتی ہوئی بنا سوچے سمجھے سامنے دکھائی دیتے گھنے جنگل میں گھس گئی۔ رات کی ہولناک تاریکی میں بغیر دوپٹے کے پھٹے ہوئے لباس میں گھنے جنگل میں بھاگتی کس سے اپنی عزت اور جان دونوں کو بچانے کی ناکام کوشش میں تھی، کیونکہ ڈرتے قدموں اور گالیوں کی آواز تعاقب میں بہت نزدیک سے آتی اس کا سانس خشک کر رہی تھی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی جب ایک دم سے رکی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اندھیرے میں بھاگتی بے حال آویز کو بامشکل پکڑتے ہوئے داؤد نے غصے سے کہا، جبکہ اس کے ساتھی گدھوں کی طرح اس کا بنا دوپٹے کے خوبصورت سراپے کو نوچنے کو ترس رہے تھے۔ خدا کے لیے، اس نے ہاتھ جوڑتے کچھ کہنا چاہا جب اسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارتے اڑاتے ہوئے کہا، جب اپنی مرضی سے وہاں آئی تھی تو اب یہ ڈرامے بازی کی کیا ضرورت؟ اس نے کہنے کے ساتھ اسے زوردار دھکا دیتے نیچے گرایا تو کانٹوں کے چبھنے سے اس کے منہ سے ایک دل سوز چیخ نکلنے لگی، لیکن اس کا گلا ایک کھردرے ہاتھ کے بے رحم دباؤ نے گھونٹ دیا۔ اس نے بے بسی بھری نگاہ اس پر ڈالی جو گدھ کی طرح اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس کے جسم سے لپیٹے لباس کے ساتھ اس کے روح اور جسم کی دھجیاں بکھیرنے کو تھا کہ اس نے زوردار دھکا اسے مارا تو اس کے دھکے سے وہ اپنے ساتھی سے ٹکرایا تو اس نے موقع دیکھتے بھاگنے کی کوشش کی۔ نہ میری جان، ایسے بھاگو گی تو میری پیاس کو، میری نفرت اور میرے انتقام کی آگ کو
اور بڑھاؤ گی، اور اس سب کا نتیجہ؟ اس نے بھاری کہکا لگاتے اس کو جا لیا اور دوبارہ سے نیچے کی طرف دھکا دیا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے دور کرنا چاہا، جبکہ ان سب کے کہکے اسے وحشت زدہ کر رہے تھے۔ جانے من، تمہیں جانے دوں تو خود کدھر جاؤں گا؟ یہ تمہارا عاشق، تمہارا سب سے بڑا ہمدرد۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کو زندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ اس کی بات پر اس نے اذیت سے آنکھیں موندتے اپنے سنگین پر لعنت بھیجی۔ ماما، ماما، پلیز مجھے بچا لیں، وہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، لیکن یہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا، اور جو تھا وہ ہر لمحے اس کی دھجیاں بکھیرنے کے در پر تھا۔ تمہاری بد کردار اور فحشہ ماں مجھ سے بھی خود کو نہ بچا سکی تو تمہیں کیا بچائے گی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ درندگی کی حدوں کو چھونے لگا، جبکہ مسلسل مزاحمت سے اب وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ ہاں، ابھی نہیں جانے من، ابھی تو رات باقی ہے، اور ابھی تو یہ سب بھی باقی ہیں۔ اسے یوں بے حال نڈھال دیکھ کر وہ اس کے گال تھپتھپاتا حیوانیت پر اتر آیا، جبکہ درد کی شدت اور ذلت کے احساس سے اس کے حواس مردہ ہو رہے تھے، جبکہ ان سب کے کہکے بلند سے بلند تر ہو رہے تھے۔ اور اس تاریکی بھرے جنگل میں اترتی رات نے بہت سے رازوں کی طرح اس راز کو بھی کہیں سینے میں دفن کر لیا، مگر نہیں، ہر رات کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتی ہے۔ جیسے اس رات اس جنگل میں ایک آواز ابھری، ہے کون ادھر؟ اس آواز پر وہ چاروں بری طرح سے چونکے، اور اسے چھوڑ کر سیدھے ہوئے اس کا عالم مدہوشی میں جاتا ذہن دھندلی نگاہوں سے منظر سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ اس نے دیکھا دور سے ایک مرد شاید ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ ان کے نزدیک پہنچنے والا ہوا تو یکایک ماحول دور سے آتی روشنیوں سے واضح ہونے لگا۔ وہ چاروں جو غیر متوقع طور پر اس شخص کو وہاں دیکھتے ہوئے اگلا لائے عمل سوچ رہے تھے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ ماحول روشنی سے واضح ہونے لگا، تب انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ فارسٹ آفیسر کی ٹیم ہے، تو انہوں نے جلدی جلدی یہاں سے نکلنا چاہا، لیکن تب تک وہ شخص بھی قریب آ چکا تھا۔ ایک شخص سے نپٹنا مشکل نہ تھا، مگر بات اب آفیسرز کی تھی، اس لیے وہ بھاگنے کو پرتول رہے تھے، اور کسی کے بھی سمجھنے سے پہلے وہ قریب آتے مرد کو اپنے بازو کا تاؤ مارتے ہوئے اس اب کے بے ہوش پڑی دل پر پھینکتے ہوئے فائرز کو نظر انداز کرتے ہوئے بھاگ نکلے۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ آفیسرز کے آنے تک ان لوگوں کو روک کر رکھے گا جنہوں نے ریپ جیسا گھناؤنا کام کیا، کہ زمین پر پڑی ادموئی لڑکی کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا، مگر وہ ان آفیسرز کے آنے سے پہلے ہی اسے دھکا دیتے ہوئے اس پر گرا چکے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا اسے محسوس ہوا کہ وہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ اسے یوں گرا کر گئے کہ وہ سنبھلتے ہوئے اٹھا تو آفیسرز کی نگاہ نیچے پڑی، دل پر پڑی تو بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلا، اوہ مائی گاڈ، اس قدر درندگی! آفیسرز نے تعصب سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے اپنی جیکٹ اس کے بڑھنا وجود پر ڈالی اور نظریں پھیر لیں۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی ایک معصوم پر اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے؟ آفیسرز کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کے تھپڑ نے اس کے 14 دبق روشن کر دیے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی، اس نے کچھ کہنا چاہا، جب آفیسرز کی آواز پر وہ تھم گیا۔ سر، یہ گینگ ریپ لگ رہا، اس کی پرسوچ آواز ابھری، کیونکہ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا تو اس نے صورتحال کا اندازہ لگایا، تو آفیسر نے کچھ سوچ کے بنا کچھ کہے اسے ہتھکڑی لگاتے ہوئے بنا اس کی سنے گاڑی کی طرف لے گیا، جبکہ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہوا کیا اس کے ساتھ۔ تیرے میرے بیچ زمانہ پڑتا ہے، دل کو کتنی بار بتانا پڑتا ہے، ٹھہر گئی ہے بات مقدر پر آ کر، خود کو یکسر سمجھانا پڑتا ہے، سوچوں کو کب قید کوئی کر پایا ہے، لیکن خود کو تو سمجھانا پڑتا ہے، رستہ ہو دشوار یا راہی انجانے، اس جیون کا ساتھ نبھانا پڑتا ہے، خاموشی کے ڈسنے کا ڈر ہو جس دم، ایسے میں خود شور مچانا پڑتا ہے، پاس میرے تو صرف تمہاری یادیں ہیں، یادوں سے دل کو بہلانا پڑتا ہے۔ تو پھر آج خرید کر دینے کا ارادہ ہے؟ ڈپلیکیٹ جہان سکندر۔ استنبول کے سب سے بڑے بازار، دی گرینڈ بازار، جس میں تقریباً 5000 دکانیں تھیں اور یہ دنیا کے سب سے بڑے بازاروں میں شمار کیا جاتا تھا، میں گھومتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا، مائی لیڈی، آپ کا جہان سکندر بہت غریب کنجوس آدمی تھا، جس نے سوائے پھولوں کے ڈراوے کے اپنی بیوی کو کچھ گفٹ نہیں کیا تھا۔ وہ چونکہ کل رات زبردستی اسے اپنے ساتھ ناول پڑھوا چکی تھی، تبھی اس کے جلے کٹے تبصرے پر ہزار اختلاف کے باوجود وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، تو اس نے تھمتے ہوئے بغور اس کی ہنسی کو محسوس کیا۔ محترمہ، اپنی اداؤں پر قابو پائیے، وگرنہ میں پبلک پلیس میں کنٹرول کھو دوں گا، جو آپ کو آکورڈ لگے گا۔ جویلری کی شاپ میں کھڑے اس نے بظاہر جویلری دیکھتے ہوئے جس انداز سے سرگوشی کی، اس کا چہرہ فوراً سرخ پڑا، جبکہ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ لب بھینچتے ہوئے پہلو بدلتے ہوئے فاصلہ قائم کیا۔ کیا ہوا، ایسے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر اس نے انجان پنے سے پوچھا،
کیونکہ آپ کو وقتاً فوقتاً فلرٹ کرنے کا دورہ پڑتا ہے، وہ دانت پیستی ہوئی بولی، جو اکثر دل دہلا دیا کرتا تھا۔ اس کی بات پر وہ زور سے ہنس دیا جب اچانک اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس نے اچانک اس کی خاموشی کو محسوس کر کے سر اٹھایا تو اسے کسی اور جانب متوجہ پایا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے ہی اس نے گردن بائیں جانب موڑ کر دیکھی تو اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ بے خود اور ارد گرد سے بے خبر صرف اور صرف سامنے موجود کڈس شاپس پر ڈسپلے کی گئی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں سے چھلکتے تاثر، حسرت اور ناکام خواہشات کا سمندر دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو کسی گہرے کنویں میں دھکیل ڈالے۔ زاویار، اس نے ہولے سے اسے پکارا مگر وہ متوجہ نہ ہوا۔ زاویار، اس نے اپنی انگلیوں سے ہلکے سے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکا۔ کیا ہوا؟ اس نے جلتی آنکھیں انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اس نے بے ربط انداز سے پوچھا تو اس کا دل پگھلنے لگا۔ کدھر گم ہیں؟ جولری خرید کر دینے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو وہ بھی سنبھلتے ہوئے اسے اس کی پسند سے جولری دلوانے لگا، کیونکہ ایک بات اس نے نوٹ کی تھی، اسے جولری پسند تھی، کیونکہ اس نے اسکول میں اکثر اسے ایئر رنگز، چین، جھمکے وغیرہ پہنے دیکھا تھا، لیکن ان کی شادی کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔ مگر اب اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ یہ سب چیزیں پھر سے استعمال میں لانے لگی تھی، جس سے ابھی بھی وہ فل ہائی نیک گھٹنوں تک آتی شفون کی موتیوں سے سجی سفید فراک کے ساتھ بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے، لانگ کوٹ کے ساتھ سفید دوپٹے سے بالوں کو باندھے ہوئے، اس کا لمبا سا پلو سامنے لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہوئے بھی اس کا دھیان بائیں جانب بنی شاپس کی طرف ہی تھا۔ وہ شاپنگ کرتے کرتے رکا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ جلدی سے بولا، آپ نے بچوں، اس کے بھائی کے بچوں کے لیے کچھ نہیں لینا کیا؟ آئیں پہلے ان کے لیے شاپنگ کرتے ہیں۔ وہ اس کی سنے بغیر اس کی کلائی ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے ان شاپس میں لے کر گھس گیا۔ وہ جو اسے انکار کرنا چاہتی تھی کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ یوں اس کے گھر والوں کے لیے پیسے ضائع کرے، لیکن اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے وہ لب سی گئی، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ دھڑا دھڑ شاپنگ کرتا چلا گیا، کپڑے، جوتے، کھلونے، ہور اور نور کے لیے کاسمیٹکس، کلر بکس اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ خریدتا چلا گیا کہ وہ بوکھلا اٹھی۔ بس کریں زاویار، کیوں اس قدر فضول پیسے اڑا رہے ہیں؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولی تو اس نے بنا چونکے کہا، فضول خرچی کہاں کر رہا ہوں، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس نے نارملی انداز میں کہتے ہوئے بہت پیاری سی جیکٹ حیدر کے لیے چوز کی۔ آپ ان کے لیے کیوں اتنا سب کچھ خرید رہے ہیں؟ بس کریں پلیز۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی خوشی کے لیے بچوں کی شاپنگ کے لیے ایگری ہو گئی، لیکن وہ پاگل ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ بے بسی سے جھنجھلائی، پریزے، لسن ٹو می، وہ آپ کی فیملی ہیں، مطلب میری فیملی ہیں، میں ان کے لیے بہت زیادہ نہ صحیح مگر اتنا تو پریفر کر سکتا ہوں جتنا وہ آپ کی زندگی کے لیے لازمی ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے شاپنگ کر رہا تو میرا اخلاقی فریضہ بنتا کہ میں ان کے لیے بھی کچھ خریدوں، اور اس کے لیے آپ مجھے منع نہیں کر سکتی کہ میں یہ سب آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میری دل کی خوشی ہے جو میں پورا کر رہا۔ وہ اس کی طرف رخ موڑتا سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کو لاجواب کرتا ہوا واپس دکاندار کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ اس کی براؤن جیکٹ میں ملفوف پشت کو گھورتی رہ گئی۔ سر، 3 دن پہلے آپ کے ایریا کی طرف ایک لڑکی ملی ہے، دلاویز آفندی۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا جب آفیشیل موبائل کی رنگ ٹون پر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا تو سلام کے بعد ملنے والی خبر پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کدھر سے ملی ہیں محترمہ؟ فون کندھے اور کان کے بیچ اڑستے ہوئے اس نے کپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جب اس کے ہاتھوں پر نرم ہاتھوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو اس نے دیکھا وہ اس کے کپ بند کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کو نرم مسکراہٹ نے چھوا۔ جنگل میں، اس نے دوسری جانب سے آتے بیان پر جھمبے سے پوچھا، کیونکہ آفیسر نے مکمل بات نہیں کی تھی۔ آفیسر، مجھے مکمل اور تفصیلی بات بتائیے۔ اب کہ اس نے تندی سے کہا تو اس کے کالر بٹن کو ہاتھ لگاتی وہ ایک نظر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے اس بری طرح سے ابھی ڈسٹریکٹ مت کریں۔ جو ہی ہاتھ اس کے کالر کو پہنچے اس نے موبائل تھوڑا پرے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ جکڑتے ہوئے گمبھیر سرگوشی کی تو اس کی رنگت تپ اٹھی۔ اس نے خجالت سے ہاتھ چھڑوانے چاہے مگر وہ ازلی بے نیازی کا ثبوت دیتا ہوا ایک ہاتھ کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑے کشادہ پیشانی پر بل ڈالے دوسری جانب کی بات سن رہا تھا۔ سر، 3 دن پہلے اس سائٹ پر مس آفندی کی ابیوزڈ بے ہوش باڈی ملی اور اس کے ساتھ ہمیں ایک نوجوان ملا، اسفندیار، جس کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا مگر آفیسر مزید کچھ بول رہا تھا مگر اس کی شاکڈ آواز نے اسے ٹوک دیا۔ کیا نام بتایا آپ نے نوجوان کا؟ اس نے سائیں سائیں کرتے دماغ اور بے یقین آنکھوں سے اپنے قریب کھڑی پریزے کو دیکھتے پوچھا تو اس نے نام پھر سے دہرایا، اسفندیار۔ اس کا دوبارہ لیا گیا نام اس کو ہلا کر رکھ گیا۔ ضروری تو نہیں وہی ایک شخص کو اسی نام کا
کوئی اور ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہن بہت سی تعویلیں گھڑتا ہوا الجھ رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا کہ اس سب میں وہ ملوث؟ اس کی سنجیدہ آواز پر اب کے سر اٹھا کر غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے لگی، جس کے چہرے پر اس نے پہلی دفعہ یوں پریشانی دیکھی تھی۔ سر، جب ہم ادھر پہنچے تو صورتحال یہی ثابت کر رہی تھی، مگر سر پھر اندازہ لگایا کہ وہ رکا۔ یہ گینگ ریپ کا کیس ہے اور اب مس آفندی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ان کی باڈی سے رشتے خون اور خروچوں سے اب اندازہ لگایا جائے گا کہ آیا کہ نوجوان اس سب میں ملوث ہے یا نہیں، کیونکہ وہ مسلسل اس بات سے انکاری ہے۔ آفیسر نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ مس آفندی کی کنڈیشن کیسی ہے اب، اور وہ نوجوان کدھر ہے؟ اس نے کمپوز لہجے میں پوچھا، کیونکہ وہ فریضے کی توجہ اور ارتکاز محسوس کر چکا تھا۔ سر، مس آفندی اس صدمے سے کوما میں جا چکی ہیں، جبکہ اس نوجوان کو ہم نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، آفیسر نے جواباً کہا۔ اوکے، مس آفندی کے پراپر نگہداشت کا خیال رکھا جائے اور نوجوان کو کسی بھی رپورٹ کے حتمی نتائج سے پہلے ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اسے کسٹڈی میں ضرور رکھیں۔ اس نے ہدایات جاری رکھیں۔ یس سر، آفیسر نے مستعدی سے کہا۔ ایک اور بات، اس نے جلدی سے کہا، یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ مس آفندی اس ایریا کی جانب کیا کر رہی تھی، کیونکہ وہ قطعاً سنسان اور غیر رہائشی ایریا ہے۔ اس نے پرسوچ آواز میں کہتے ہوئے چند ایک مزید ہدایات دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ کیا ہوا؟ جو ہی اس نے فون بند کیا، توقع کے مطابق وہ فوراً بول اٹھی۔ کچھ نہیں، ایک کیس سے ریلیٹڈ کچھ بات ہو رہی تھی۔ یو کین کیری آن یور ورک، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اپنے گریبان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے سہولت سے کہا، تو اس نے کلستے ہوئے اسے گھورا، مگر فوراً ہی گڑبڑاتے ہوئے پلکیں جھکا گئی۔ یہ مس آفندی کون ہیں؟ اس نے ٹائی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ جیلس ہو رہی ہیں۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قریب کھینچا، تو وہ سٹپٹاتی اسے دیکھنے لگی، مگر جو ہی اس کے الفاظ سمجھ میں آئے، اس کا چہرہ غصے سے رنگ بدلنے لگا۔ مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، تب کر کہتے ہوئے اس نے نوٹ زور سے کسی، تو وہ بے اختیار کھانسنے لگا۔ اب یہ کس جنم کا بدلہ لے رہی ہیں؟ اس نے اس کے فاصلہ قائم کرتے وجود پر گرفت مضبوط رکھتے ہوئے کہا، تو وہ شرمندہ ہوتی نوٹ لوز کرنے لگی۔ محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں، انہیں عورت کی کھوج نہیں ہوتی کہ اسے کھوجیں، پرکھیں اور پرکھ کر چھوڑ دیں۔ آپ میری محبت ہیں، میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اسی لیے ایسی باتوں سے پریشان مت ہوں۔ میں جانتا ہوں عورت جیسی بھی ہو، رقابت کا جان لیوا احساس اس پر حاوی ضرور ہوتا ہے۔ غلط کہتے ہیں کہ مرد اپنی عورت پر کسی کی پرچھائی برداشت نہیں کرتے، جبکہ عورت کا نام جس سے جڑ جائے یا جسے وہ اپنا مان لے، وہ اسے چھوڑنے والی ہواؤں سے بھی حسرت محسوس کرتی ہے، کیونکہ عورت میں رقابت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے نرم لہجے میں کہے گئے الفاظ نے جہاں اسے خفت سے دوچار کیا، وہیں اس کا دل ایک انکہے فقر میں مبتلا ہو گیا۔ بالآخر وہ بھی چاہے جانے کے احساس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ناشتہ دھیان سے کیجیے گا اور 2 بجے تک ریڈی رہیے گا، خانم کی طرف جانا ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ نرمی سے بولا اور پھر قریب تر کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کا رخسار چھوا، تو وہ پلکیں جھپکا کر رہ گئی، تو وہ مسکراتے ہوئے اس سے الگ ہوا۔ اور ہاں، اپنا موبائل آن کر کر پاس ہی رکھیے گا، میں کال کروں گا۔ اس کے مسلسل بند نمبر کی وجہ سے اس نے جاتے جاتے تائید کی، تو اس کے مسکراتے لب بے اختیار سکڑ گئے۔ معمول کے مطابق زاویار کے آفس سے آنے کے بعد وہ گھومنے نکل گئے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی ان کی سویٹس میں واپسی ہوئی تھی اور اب مارے تھکن کے وہ چینج کیے بغیر ہی لیٹنے لگی، جب موبائل کی رنگ ٹون پر اس نے کوف سے آنکھیں میچیں۔ اس وقت کس کو میری یاد ستانے لگی؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے موبائل آن کرتے ہوئے کانوں سے لگایا اور نیند میں ڈوبی آواز میں ہی عادتاً سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سن کر دوسری جانب ایک پل کو سکوت سا چھا گیا۔ ہم اور تم ہیں مثلث کے زاویوں کی طرح، ہمارے بیچ محبت ہی تیسرا دکھ ہے۔ زری، کچھ آوازیں آپ کے کانوں میں پگھلتے ہوئے سیسے کی مانند اترتی ہیں، اسی طرح اس وقت کی آواز اس کی نیند بھگ سے اڑاتی ہوئی اس کے کانوں میں سیسے کی مانند اتری۔ زری، میں جانتا ہوں کہ یہ تم ہی ہو، بات کرو نا مجھ سے۔ مجھے پتا ہے تم بہت ناراض ہو مجھ سے، لیکن میں تم سے معافی مانگ لوں گا زری۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں بہت برا شخص ہوں زری۔ وہ بہت برا شخص ہے زری، تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس پلیز ایک بار بات کرو مجھ سے۔ وہ اس کی آواز کے بعد اس قدر خاموشی پہ بولا تو بولتا چلا گیا، جبکہ اس کا ایک ایک لفظ اسے کسی کوڑے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ زری، بات کرو مجھ سے، میں اسفندیار ہوں جسے تم عشق کرتی ہو۔ اس کی بات پر اس کے پورے وجود کو دھکا سا لگا۔ اس کے ہاتھ اس قدر بے جان ہو رہے تھے کہ وہ کال کاٹنے سے بھی قاصر تھی۔ تم واپس آ جاؤ، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، میں سب ٹھیک کر کے تمہیں پا لوں گا زری، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ سے بات تو کرو۔ وہ شخص تمہارے لائق نہیں ہے، اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، تم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟
اس کی باتوں سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے جس شخص سے کبھی عشق کیا تھا وہ آج اسے لفظ لفظ سمجھا رہا تھا کہ وہ کس قدر غلط تھی۔ اس کے ہی کہے الفاظ ثابت کر رہے تھے کہ وہ عشق ایک سنگین سزا ثابت ہونے والا تھا۔ کس کی کال ہے پریزے؟ وہ نہ جانے کیا کچھ بولتا، اس کی خاموشی کو اہمیت دیے بغیر نہ جانے کون کون سے عہد و پیمان باندھے جا رہا تھا، جب ایک بھاری آواز نے اسے گہری کھائیوں میں اترنے سے بچا لیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ ڈریسنگ روم سے بلیک ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ پہنے نکلتا اسے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز سے خود میں توانائی محسوس کرتے ہوئے اس نے کال کاٹتے ہوئے موبائل ہی آف کر دیا۔ کسی کی نہیں، بسما کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے تکیہ ٹھیک کرنے کے بہانے رخ موڑتے ہوئے بمشکل نارمل لہجے میں کہا۔ اس سے یہ بات کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس پر اعتماد نہیں کرتی تھی، مگر وہ یہاں ان دونوں کی ایسی ٹینشن کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ دل سے خروشنے کو تیار بیٹھی تھی۔ جدائیوں کے فیصلے مشکل سے ہوں یا آسانی سے، ان پر عمل یقیناً انسانوں کو آدھا مار دیتا ہے۔ اس نے جو سوچا تھا اس پر عمل انتہائی مشکل تھا، مگر اسے اپنا گزرا کل دفنانا تھا، یہ جانے بغیر کہ بعض اوقات ماضی چاہ کے بھی ہمارے حال اور مستقبل کو نہیں چھوڑ پاتا، بلکہ ماضی کے نوکیلے پنجے حال اور مستقبل کی خوشیوں کو نوچ کھاتے ہیں۔ وہ بنا کچھ کہے آنکھیں مونتی ہوئی حسب معمول پاس آ کر لیٹے زاویار کے پھیلے ہوئے بازو پر سر رکھتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم اپنے دل کی دراڑیں دکھانے سے تو رہے، بتا ہی سکتے ہیں تجھ کو یارا کہ دکھ ہے۔ میں وہ محروم عنایت ہوں کہ جس نے تم سے ملنا چاہا تو بچھڑنے کی وبا پھوٹ پڑی۔ وہ سر جھکائے ہوئے ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ معمول کی چہل پہل کے باوجود اسے ارد گرد اس قدر خاموشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنا بلڈ ٹیسٹ اور فنگر پرنٹس دے کر آیا تھا، بغیر کسی گناہ کے کسی جرم کے، یوں مجرم کا لیبل خود پر لگنے کا سوچ کر ہی اس کی سانسیں گھٹنے لگی تھیں۔ وہ بس اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اگر زری کو یہ پتا چلا تو کیا وہ اس کا یقین کرے گی، اور باقی سب گھر والے جنہیں نہ جانے اطلاع ملی بھی ہے یا نہیں۔ سب کے رد عمل کو سوچتے ہوئے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اسفندیار وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرائے پریشان بیٹھا تھا۔ جب مانوسی پکار پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اماں! اس نے شوق سے سامنے کھڑی نفیسہ بیگم کو دیکھا اور بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ہو؟ انہوں نے بنا کچھ جتائے کوئی سوال کیے اس سے پوچھا تو اگلے لمحے آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا کیونکہ لب ہلانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اماں آپ کو یہاں؟ کچھ ثانیے کے بعد اس نے لب ہلائے لیکن سمجھ نہ آئی کیسے پوچھے۔ فون آیا تھا کل گھر میں، ابھی فارغ چھوڑ کر گیا ہے کسی کام سے، انہوں نے نبے تلے انداز میں کہا تو وہ دونوں ابھی تک آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اماں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے صفائی دینی چاہی۔ میں جانتی ہوں کہ میری تربیت اس حد تک نہیں گر سکتی کہ عورت کو یوں تار تار کرے۔ بہت ضبط کے ساتھ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے گلے سے لگایا، جبکہ نگاہوں میں اپنی لاڈلی بھتیجی کا عکس گھوم رہا تھا۔ جبکہ وہ ان کے گلے سے لگا تو اسے یوں لگا کہ ان کے نرم لفظوں نے اس کے تڑپتے دل پر پھائے سے رکھ دیے ہوں۔ بے شک ماں کا دل اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت بنایا تھا۔ کدھر ہے وہ بچی؟ کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا تو کچھ نہ ہوتے ہوئے وہ سر جھکا گیا اور پھر ہولے سے سامنے اشارہ کیا تو وہ گہری سانس بھرتی اس سمت بڑھ گئیں۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی ان کی نگاہ سفید چادر میں لپٹے وجود پر پڑی، جس کا خراشوں اور خروچوں کے نشانات سے اٹا چہرہ آکسیجن ماسک میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی منموہنی معصوم صورت دیکھ کر انہیں بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے تو خود پر قابو پاتی واپس ہو لیں۔ فاطمہ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ اس نے ڈرائیونگ کرتے زاویار سے پوچھا تو اس نے ایک گہری نگاہ رسٹ کلر کے سوٹ میں ملبوس نکھری سی پریزے پر ڈالی کہ آیا وہ کچھ جانتی ہے یا نہیں، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بہت سادہ تھے۔ مجھے اندازہ نہیں، اس نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ شکر ہے تھوڑی بہت ٹرکش زبان آتی ہے مجھے، ورنہ میں پریشان ہوتی رہتی کہ پتہ نہیں کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں میرے بارے میں۔ وہ جھجری لیتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا اٹھا۔ فکر مت کریں، آپ کے بارے میں ارشاد ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ میری زبان کرے یا میرا دل۔ اس نے چمکتی اور متبسم آنکھوں سے ونڈو اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بلش کرنے لگی۔ ایک بات تو بتائیں، اچانک ہی وہ رخ اس کی طرف کرتی سنجیدگی سے بولی تو اس نے نظر اٹھا کر گویا اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ ترکی آتے رہتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر یہ سنجیدگی لفظوں کی حد تک ہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں کی لڑکیوں سے بھی مٹ بھیڑ ہو ہی جاتی ہوگی۔ اب کے کیے گئے سوال پر اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جہاں وہ سادگی لیے اسے تک رہی تھی۔ اس نے پھر مبہم سا جواب دیا۔
اچھا تو پھر کیا ایسے ڈائلاگز آپ ہر ایک کو بولتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے آنکھیں پٹپٹائیں تو اس نے بے اختیار امڑنے والی ہنسی کو کھانسی میں دباتے ہوئے گاڑی کو روکا۔ اس کا جواب فرصت میں دوں گا، ابھی آئیے، اس نے کہتے ساتھ ہی اترنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اترتی اس کے ہمراہ ہوئی۔ تم اندھے چچندر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کام سے منع کرنے کی؟ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے آفس میں آتی طوفانی بدتمیزی مچانے لگی۔ فار گاڈ سیک ارمینا، چپ کر جائیں 2 منٹ کے لیے۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر نظریں ٹکائے پریشان سا پیشانی پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا، اس کی چیخو پکار پر تھوڑا اکتاتے ہوئے بے بسی سے بولا تو وہ واقعی چپ کر گئی، کیونکہ وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا کہ آج اس نے مس گڈیزی یا تیز کام جیسے الفاظ کی بجائے جس طرح اسے پکارا وہ اس کی سنجیدگی کو شو کروانے میں مددگار تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں کوئی بھی رد عمل ہوتا، موبائل بجنے پر اس نے بجلی کسی تیزی سے موبائل اٹھا کر آن کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی بات ٹھیک نکلی، ہمدانی اور اس کا بیٹا دونوں مسنگ ہیں۔ ان کی ہر رہائش کو چیک آؤٹ کیا گیا ہے، مگر وہ غیر حاضر ہیں۔ مگر پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے اس نے بات شروع کی۔ ہمدانی کے بیٹے کے نام ایک فارم ہاؤس ہے۔ جب اس کی چیکنگ کی گئی تو وہاں ایک ایسڈ وکٹم ملی، مگر فی الحال ان کے مسخ چہرے کی وجہ سے شناخت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ یہاں کوئی ملازم بھی نہیں ہے جس سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ارمینا بہت غور اور فکرمندی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی 2 انگلیوں سے کنپٹی کو دباتا ہوا لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ ایک اور بات، وہاں سے ایک ٹوٹی ہوئی بلیک سینڈل اور مسٹرڈ کلر کا اسکارف بھی ملا، جس سے اندازہ ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی تھی، اور جو بھی تھی اس کا موبائل مل چکا ہے اور ڈیٹا ریکوری کے لیے بھیجا جا چکا ہے۔ اس نے پوری دلجمعی سے تفصیل پہنچائی اور دوسری جانب سے ہدایات سننے لگا۔ اوکے، آئی انڈرسٹینڈ، سب چیزوں کی جو ہی رپورٹ آتی میں آپ کو بتا دوں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر الوداعی کلمات ادا کرتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا، جو عادت کے برخلاف چپ کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری ارمینا، میں کچھ پریشان تھا اس لیے آپ کے ساتھ سائٹ پر جانے سے انکار کر دیا۔ کل انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اس نے سبھاؤ کے ساتھ بات کی کہ وہ آج لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اوکے، وہ بھی سر ہلاتی مڑنے لگی۔ ارمینا، اس نے بے ساختہ پکارا تو وہ رکی۔ ہوپ سو، آپ نے سنا وہ ہمارے بیچ ہی رہے گا، اس نے سنجیدگی سے اس کی ناک پر پھسلتی اینک کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے شور کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔